السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور ناول کے حوالے سے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ اس کی ٹوٹل جو ہے 29 ایپیسوڈ ہے، 29 ایپیسوڈ، اور جتنی ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ رسالے میں شائع ہوئی ہے میں وہی ریکارڈ کرتی ہوں، اور وہ تقریباً 1 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ کبھی 1 گھنٹے سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے، کبھی کم، لیکن آلموسٹ اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ ایوریج 1 گھنٹے کا ہے۔ تو یہ 29 ایپیسوڈ ہوں گی اس کی، اور یہ ناول بہت طویل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ناول جو ہے وہ ملکی سیاست کے حوالے سے ہے، پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے کے بعد کے حالات کے حوالے سے ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ اس ناول میں دلچسپی رکھتے ہیں، کتنے لوگ اسے سننا چاہتے ہیں، تو میں آپ سب کی رائے جاننا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ مجھے پلیز اس بارے میں بتائیے کہ کون کون اس ناول کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہتا ہے، اسے سننا چاہتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ رومانٹک ناولز پسند کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کروں تو مجھے ناول اچھا لگ رہا ہے، لیکن میں اپنی پسند آپ لوگوں پہ تھوپ نہیں سکتی۔ میں یہ ناول ریکارڈ کروں نہ کروں، لیکن میں اس کو جو ہے مکمل ریڈ ضرور کر لوں گی۔ لیکن آپ سب کی رائے بھی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ سننا تو آپ لوگوں نے ہے۔ آپ لوگوں کے لیے شیئر کرتی ہوں، میں خود تو پڑھ سکتی ہوں اس کو، اگر آپ لوگ اس میں دلچسپی نہیں لیں گے تو پھر میں اس کو کیسے جاری رکھوں گی؟ تو آپ سب مجھے پلیز بتائیے، اگر آپ سب لوگ اس میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں تو میں اس پر مزید محنت نہیں کروں گی، میں اس ناول کو یہیں جو ہے ڈراپ کر دوں گی۔ اگر چند لوگ سننا چاہتے ہیں، بہت زیادہ نہیں لیکن چند لوگ اسے سننا چاہتے ہیں، تو بھی میں اس کو جاری رکھوں گی، لیکن اس کا یہ ہوگا کہ میں ساتھ کوئی اور ناول کنٹینیو رکھوں گی، اس کو فرنٹ پر رکھوں گی، اس کو بیک پر رکھوں گی، یعنی اس کی ایپیسوڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ریگولر اپلوڈ نہ ہو۔ مجھے ٹائم ملے تو میں اپلوڈ کر دوں، نہ وقت ملے تو میں اپلوڈ نہیں کر پاؤں گی۔ جبکہ دوسرا ناول جو ہے وہ ترجیح پر ہوگا، اس کو میں لازمی اپلوڈ کروں گی، اس کی ایپیسوڈ۔ تو آپ سب جو ہے مجھے مشورہ دیجیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، تاکہ اس ناول کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جا سکے۔ 29 ایپیسوڈ کا مطلب 1 مہینہ، اگر ڈیلی اپلوڈ کرتے رہیں تو یہ 1 مہینہ جاری رہے گا، اور ابھی اس کی جو ہے وہ 5 ایک ساتھ ہیں، آج 5ویں قسط ہے۔ تو آپ سب لوگ جو ہے وہ سنیے، فیصلہ کیجیے کہ آپ لوگ اس کہانی کو سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی پسند جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے، میری ذاتی پسند جو ہے وہ اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ میں خود پڑھ سکتی ہوں، مجھے جو چیز پسند ہوگی میں اسے خود پڑھ لوں گی جیسے مجھے وقت ملے گا، لیکن آپ لوگوں نے سننا ہے، آپ لوگوں کے لیے ریڈنگ کرتی ہوں، ریکارڈنگ کرتی ہوں۔ تو اگر آپ لوگ دلچسپی نہیں لیں گے تو پھر میں اسے جاری نہیں رکھوں گی۔ تو پلیز آپ سب جو ہے اس کی رائے جو ہے وہ اپنی دیجیے۔ باقی ایپیسوڈ سنیے، یہ ایپیسوڈ سنیے، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیجیے، مجھے بتائیے کہ آپ لوگ اس ناول کو سننا چاہتے ہیں یا نہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سیما ایاز احمد نے۔ ناول کا نام ہے چراغ آخر شب، مصنفہ ہے رفعت ناہید سجاد، قسط نمبر 5۔ کھانا لگنے کی اطلاع کے ساتھ ہی ہجوم یکلخت حرکت میں آ گیا۔ وہ سب بھرے پیٹوں کے خوش خوراک مہذب لوگ میزوں کی طرف ایسے لپکے جیسے 3 دن کے بھوکے تھے، ساہیوال سے سفر کر کے پہنچے تھے۔ ابیر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے اپنی اسی نیم تاریک کرسی پر پلاسٹر آف پیرس کے مجسمے کی طرح ساکت و سامت بیٹھی لوگوں کو اپنی پلیٹوں میں خوراک کے پہاڑ بناتے دیکھتی رہی، بے رنگ بے تاثر چہرہ لیے جیسے کسی اناڑی نے سانچہ سے نکال کر کرسی پر جما دیا ہو، ٹیکسلا کے کھنڈرات سے چرائے کسی بدھ کے مجسمے کی نقل۔ طویل و عریض گھاس کا قطعہ اب خالی خالی لگ رہا تھا، ساری ہلچل سمٹ کر اب چمچوں کی کھنکھناہٹ کے گرد ہو گئی تھی۔ کوئی اس کے پاس سے گزرا بھی تو اس کو یوں الگ تھلگ روٹھا سا بیٹھا دیکھ کر کچھ نہیں بولا۔ یہ ایلیٹ کا طبقہ ہے، یہاں بغیر مفاد آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اس گروپ کے اندر ایک میٹر نصب ہوتا ہے جو ایک لمحے میں کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ مخاطب کے کپڑے، پرس، جوتوں اور ماتھے پر سجی تیوری کی کل مالیت کیا ہوگی۔ کمتر مالیت کے لوگوں کو منہ نہ لگانا ایک انکہا سمجھوتا ہے۔ ابیر کو چپ لگ گئی مہمانوں کو دیکھتے دیکھتے جو حکمرانوں، سیاستدانوں اور NBP اسکیل کے آخری گریڈز پر تھے۔ اب اس کی آنکھیں تھک گئی تھیں، کھانوں کے لدے پھندے تسلوں کے ساتھ بھاگتے کیٹرنگ سروس والے، خالی ہو جانے والی میزوں کی طرف لپکتے۔ ایک سیاہ ٹائی اور سفید کپڑوں والا ورکر اس کے پاس جھکا، آئیے میڈم۔ لیکن میڈم ہل نہیں سکی۔
یہ خواتین کی علم بردار، انسانیت دوست، غریبوں کے کام آنے والی ایک عظیم الشان لیڈر کا دسترخوان تھا، وسیع اور لذیذ۔ جو اس نے سنا کسی نے نہیں سنا تھا، اس نے کسی سے کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ کون مانتا؟ وہ شکی وہمی قرار دے دی جاتی۔ اس کا گروپ اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ سارا حق کے آگے بچھا جا رہا تھا۔ لوگ پلیٹیں اور نیپکن سنبھالے اپنی اپنی پسند کے لوگوں کی طرف پلٹ گئے تھے۔ ایسی محفلیں PRK کے لیے سجائی جاتی ہیں۔ جن نئے لوگوں سے آج کچھ لوگ ملے ہیں ان سے اگلی ملاقات ان کے گھر یا جم خانہ میں ہوگی، اگر دونوں ایک دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچا سکے تو، ورنہ فرصت ہی کہاں ملتی ہے۔ اس کے دوستوں کا رول میزبانوں والا تھا۔ جب سب اپنی اپنی میزوں پر بیٹھ چکے تو وہ میز کی طرف چلے۔ حمیرہ دونوں ہاتھوں میں پلیٹیں تھامے اس کی میز کی طرف آ رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ اس سے بالکل بے خبر نہیں تھی۔ پلیٹ اس کی طرف سرکا کر کرسی سنبھالتے وہ بڑی بشاشت سے اس چار دیواری میں ہونے والے واقعات پر بے لاگ تبصرہ کرنے لگی۔ وہ آج بہت سے نئے لوگوں سے ملی تھی اور پلٹ کر پرانی کی طرف آ گئی تھی۔ اس کا سفر بس اتنا ہی ہوتا تھا۔ کیا ہوا، کھاتی کیوں نہیں؟ اسے لگا اس کی پلیٹ میں پتھر پڑے ہیں، اس سے نگلے نہیں جائیں گے۔ آج کے سارے دن کی مصروفیت کھانا تھی، اکٹھا ہونا، انتظار، لوٹ مار، اور اب آخری سین چل رہا تھا، اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان بنانے کا۔ عبیر نے بے دلی سے پلیٹ اپنی طرف گھسیٹی۔ پلیٹ خوش رنگ تھی لیکن اس کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں تھی۔ کیسر بڑی تیزی سے بھاگتا ان کی طرف آیا۔ ہمیں فنکشن ختم ہونے کے بعد کچھ دیر ٹھہرنا ہے، سارا حق نے کوئی بات کرنی ہے۔ پہلا لقمہ منہ میں گیا ہی تھا کہ اس کو لگا الٹ کر باہر آ جائے گا۔ سارا بہت سویٹ ہے نا؟ حمیرہ پھر جذباتی ہو گئی تھی۔ باہر کے لوگ چلے جائیں تو میٹنگ ہوگی، انتظار کرنا۔ کیسر شادی میں مصروف لڑکی کے بھائی کی طرح ادھر سے ادھر افراتفری میں دکھتا تھا، سو جس سمت سے آیا تھا اس سے مختلف سمت اسی تیزی سے نکل گیا۔ پھر سے؟ عبیر نے مایوسی سے سوچا۔ اس کو پھر سے گروپ کی خاطر احکامات کی بجا آوری کرنا ہوگی، اور پتہ نہیں یہ انتظار کتنا طول پکڑتا ہے۔ مہمانوں کو تو کوئی جلدی نہیں تھی۔ نہایت فرصت سے کھانا کھاتے، کافی کے گھونٹ بھرتے انہوں نے اتنی سی دیر میں کیا کچھ نہیں کر ڈالا تھا۔ ملک سے غربت کا خاتمہ کر دیا تھا، جمہوریت نافذ کر دی تھی، عدل و انصاف کا بول بالا ہو گیا تھا۔ 40x60 کے دیو ہیکل بورڈز پر اپنی تصویریں سجی دیکھ لی تھی۔ یہی دراصل ملک کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اقتدار کس کے پاس جاتا ہے۔ سارا حق رات کے تاریک ہونے کے قریب گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر رخصت ہونے والے مہمانوں کو ایک مسلسل مسکراہٹ سے نواز رہی تھی۔ انہیں بھی کوئی جلدی نہیں تھی، جیسے کوئی بھی کام ادھورا نہیں پڑا تھا۔ رات کی سیاہی میں بتدریج بجھتی بتیوں میں کائی رنگ گھاس پر اب گنتی کے ہی لوگ رہ گئے تھے۔ رضا کیوں نہیں پہنچا بھلا؟ عبیر نے محتاط انداز میں سرگوشی کی تھی۔ میں نے منع کر دیا تھا، اس کے بعد میٹنگ جو ہے۔ حمیرہ اس سہولت سے بیٹھی تھی جیسے میکے آئی ہوئی ہو۔ ایک نظر اس نے عبیر کے اکتائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم کیا سیاست دانوں کی طرح مشکل آئی اور بھاگی؟ لمحہ بھر کے لیے اس نے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھا۔ بات کیا ہے؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ اجنبی لوگوں کا مجمع ختم ہو گیا تھا۔ جو لوگ بچ رہے عبیر کے لیے تو وہ بھی اجنبی تھے، لیکن ایسا چونکہ کیسر نے کہا تھا اس لیے اس کو یقین کرنا پڑا کہ اجنبی جا چکی ہیں اور جو بچے ہیں وہ اپنے ہی ہیں۔ میزوں کی صفائی کا کام تیزی سے جاری تھا۔ کراکری اٹھانے اور چادریں سمیٹنے کے لیے سفید یونیفارم والے اب مرکزی حصے میں مصروف عمل تھے، لہٰذا ان سے ذرا فاصلے پر لان کے نسبتاً خاموش گوشے میں لان چیئرز کا ایک دائرہ بنا لیا گیا تھا۔ وہ بھی چونکہ ایک کرسی پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی، اسی لیے اسی دائرے میں شامل تھی۔ سارا حق کوئی اہم بات کہنے والی تھیں اور اس کو ان خوش نصیبوں میں شمار کر لیا گیا تھا جن کے ساتھ اہم باتیں شیئر کر کے ان کو VIP ہونے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے کی ہلکی سی کھنکار، سب کے متوجہ ہو جانے کے بعد کا ڈرامائی وقفہ خاموشی، جس میں لوگ بات کی نزاکت کا احساس کر سکیں۔ یقین نہیں آتا یہ 21ویں صدی ہے، یہاں آج بھی ایک جنرل حکمران بنا ہماری جگ ہنسائی کا باعث بن رہا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس کہاں سے کہاں میں انہوں نے دشمنوں کی وہ کامیابیاں بھی گنوائیں جو ہمارے سروں کے مینار پر حاصل کی گئیں۔ ہمارا پاسپورٹ دنیا میں بے توقیر ہے۔ ہمارے حکمران آج بھی جمہوریت کو غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں۔ ایسی حکومتیں فیوڈلز کو تحفظ دینے کے لیے وجود میں آتی ہیں، ان کو بلاتے بھی ہمارے جاگیردار ہیں، ان کی بقا اسی میں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں NGOs اور ہمارے جیسی بہت سی انجمنیں انسانیت کی بہبود کے لیے ایسے بہت سے کام کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کریڈٹ ہمیں دیا وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔
اتنی لمبی تقریر جو مرعوبیت اور اشتیاق سے سنی جا رہی تھی ذرا دیر کو بند ہوئی۔ ساہیوال کی ایک کسان خاتون ہے نسیمہ بی بی، ان کی نوعمر بیٹی اغوا کر لی گئی ہے۔ ہم نے مشکل سے اس کی FIR درج کروائی ہے، ورنہ تھانہ اس کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ میں آپ سب کے سامنے یہ کیس رکھتی ہوں، ہم لوگ پولیس اداروں، قانون، ان سب کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہر حال میں لڑکی چاہیے۔ کیا ننگا بھوکا غریب انسان انصاف کا حقدار نہیں؟ ایک کے بعد ایک کلیشے۔ تقریر کے دوسرے حصے پر دائرے میں بیٹھے لوگ ذرا بے چین ہوئے۔ ہر روز کئی مرتبہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ایک گیلپ کے مطابق پچھلے سال 38,000 سے زائد کیس رجسٹر ہوئے، اور یہ صرف وہ ہیں جو درج ہوئے۔ 3 گنا زائد وہ ہوتے ہیں جو تھانے تک پہنچتے ہی نہیں۔ ہم خبر سنتے ہیں لیکن صرف ایک کان سے، پھر بھول جاتے ہیں۔ میں اس وقت عوام سے مخاطب نہیں، میں اس طبقہ سے بات کر رہی ہوں جو عوام کی خیر خواہی کے کام کر رہا ہے۔ عبیر وہاں بیٹھی بھی حسب عادت غائب تھی، اس کی عین ناک کی سیدھ میں سارا حق تقریر کر رہی تھی۔ لفظوں میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کے مختلف اینگل بھویں کھینچ کر ماتھے پر چڑھ جاتی، کبھی سکڑ کر تیوری بن جاتی۔ آہستہ آہستہ عبیر کو ان کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ محفل میں بیٹھے بیٹھے سوئچ آف کر لینے میں وہ ہمیشہ کی ماہر تھی، جیسے بچپن میں وہ والیوم بند کر کے قوالی سنا کرتے تھے۔ چہرہ سامنے ہے، ہونٹ ہلتے ہیں، چہرے کا ایک ایک مسل بول رہا ہے لیکن آواز نہیں آتی۔ اچھا خاصا قوال مسخرہ لگتا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھی سارا حق شکلیں بدل رہی تھیں، ان کی جگہ جیسے کوئی چڑیل آ بیٹھی تھی۔ باہر نکلے دانت جن کی ریکھیں کالی سیاہ تھیں، سر پر 2 خمدار سینگ، ہاتھوں کے لمبے لمبے ناخن۔ اس نے پٹر پٹر آنکھیں جھپکیں۔ ان کی شکل مزید ڈراؤنی ہو رہی تھی، جیسے انہوں نے اس کو ڈرانے کے لیے چہرے پر ربڑ کا ماسک فٹ کر لیا تھا۔ نسیمہ بی بی اور اس کی 14 سالہ بیٹی کہاں سے اغوا ہوئی؟ ممکنہ طور پر کس نے اغوا کی؟ فائل کیا بولتی ہے؟ گھسیٹی جانے والی کافی، چائے اور گرین ٹی کی ٹرالیوں کے ساتھ ساتھ بحث سفر کر رہی تھی۔ سارا حق اپنے نکات پیش کرتے کرتے رکی۔ ان کی نگاہ محفل میں شامل ہونے والے نووارد کی طرف تھی۔ ان کی نظر سے سب کی نظر اس طرف اٹھی۔ وہ جھکی کہیں سے گھومتا ٹہلتا اس دائرے کے گرد آیا، گویا اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر رہا ہو۔ عبیر کے دائیں ہاتھ اعجاز کی خالی کی ہوئی کرسی اسی طرح پڑی تھی۔ وہ نیپے تلے قدموں سے چلتا ایک لمحہ کو ذرا فاصلے پر ٹھہرا۔ ادھر آ جاؤ، کسی نے اس کی توجہ خالی کی ہوئی کرسی کی طرف دلائی۔ عبیر کی ناگواری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب اگر اس نے پھر فضول بحث شروع کی تو میں اس کے دانت توڑ دوں گی۔ اسے لگا وہ کرسی پر بیٹھتے ذرا ہچکچایا تھا۔ دانت توڑ دینے کا ارادہ اس کے چہرے پر ہی لکھا تھا یا بلا وجہ ہی اس کے قریب بیٹھتے اس نے محتاط انداز اپنایا تھا؟ عبیر جیسے تناؤ کی کیفیت میں منتظر بیٹھی تھی کہ وہ پھر لا یعنی سوالات کی بوچھاڑ کر دے گا، لیکن اس نے کرسی کو تھوڑا سا کھسکایا اور ان مذاکرات میں شریک ہو گیا جو اس کی آمد سے قبل موضوع بحث تھے۔ جھکی نے اس کو پہچانا بھی نہیں۔ وہ خوامخواہ اتنی دیر سے اعصاب میں کھچاؤ لیے بیٹھی رہی۔ اس کا سارا دھیان سارا کی بات پر تھا۔ وہ لیڈر تھی اور لیڈر سسٹم کو کوس رہی تھی۔ معاشی تفریق، انصاف کی عدم دستیابی، جاگیرداری کا نظام کا تحفظ۔ ان کی کان کی لو پہ رکھا ہیرا ہر جذباتی انگ پر نئے لفظ کا جھپکا مارتا تھا۔ اچانک عمارت سے کوئی شخص باہر آیا۔ بڑی تیزی میں وہ لپک کر سارا کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر رکوع کی حالت میں سارا کے کان تک آیا۔ ایکسکیوز می میڈم، کچھ سرگوشی میں کہا۔ ان کا رنگ لمحہ بھر کو بدلا، پھر جیسے بریکنگ نیوز کی طرح اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر ہجوم کی طرف ایک پراسرار سے انداز میں دیکھا۔ مجھے بتایا گیا ہے ابھی ابھی ساہیوال والی نسیمہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میرے علم میں نہیں تھا، وہ چند لمحے پہلے ہمارے گھر آئی تھی۔ ان کے بیان کے سب لفظ جچے تلے اور سوچ سوچ کر ادا کیے گئے تھے، کیونکہ ایک رپورٹر بھی اس محفل میں موجود تھا۔ بے شک نجی دوست کی حیثیت سے تھا، لیکن وہ بہت محتاط تھی۔ لوگ بے ساختہ کھڑے ہو گئے۔ یہ عجیب سا تصور تھا۔ لان کی آرائشی جگمگاتی روشنیوں اور عمارت کے عظیم الشان دبدبے کے پیچھے موت کا فرشتہ بے خبری میں آیا تھا۔ کسی کو اس کے آنے کی آہٹ بھی نہیں ہوئی۔ لوگ بے ساختگی میں ہی اس طرف دوڑے جہاں اطلاع لانے والا چلا تھا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح گمسم بیٹھی رہی، گول دائرے میں بچھی خالی کرسیوں کو خاموشی سے تکتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ان کرسیوں پر زندہ جسم موجود تھے، پھر وہ سب بھاگ لیے۔ موت کوئی تماشا نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی اٹھی اور خاموشی سے تماش بینوں میں شامل ہو گئی۔ ملازمین کے رہائشی حصوں کے سامنے اینٹوں کے فرش والے صحن میں ایک کھری چارپائی پر زرد رو نسیمہ بی بی ہاتھ پاؤں سیدھے کیے سکون سے استراحت فرما رہی تھی۔ اسے لگا وہ نسیمہ بی بی کی پرانی شناسہ ہے۔
کم از کم یہاں موجود سب لوگوں سے پہلے اس نے اس کا نام سنا تھا۔ یہ آگہی نئی نہیں، وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے صرف اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جو پھٹی ایڑیوں والے اپنے پاؤں سیدھے سیدھے رکھے اس سے بے خبر سو رہی تھی، وہ ویسے بھی سیدھے راستے چلی ہوگی۔ خواہش ہو بھی تو اس کے قدم ٹیڑھے نہیں پڑ سکتے۔ ایک طرف کو ڈھلکی گردن، جیسے وہ اس سارے تماشے سے تھک کر بیزار ہو گئی تھی۔ کہاں تک دیکھے، کیا کیا دیکھے؟ اس کی پائنتی کی طرف ایک میلی کچیلی غلیظ سی لڑکی سہمی سمٹی کھڑی تھی، بالوں کی رسیاں بٹی ہوئی، شریفے کے بیج جیسے پیلے دانت، لاش کی طرح کا پیلا زرد میلا چہرہ، خوف سے ستا ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیا ہوا، موت سے اس کی زیادہ واقفیت نہیں تھی شاید، نہ ہی وہ اس حتمی تقدیر سے آگاہ تھی جس میں واپسی کے راستے نہیں ہوتے۔ شاید اس کو بھی ابھی اغوا ہونا ہے یا دنیا کے تھپیڑے کھاتے یوں ہی لیٹ کر جان دے دینی ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے سب کچھ حشاش بشاش تھا، نسیمہ بی بی کا ذکر کرتے اور آنے والی کل کے لیے بھاگ دوڑ کرتے لوگ۔ فرید الدین عطار نے اپنی مصروف زندگی سے سر اٹھا کر بیزاری سے سائل کو جواب دیا تھا، اسی طرح جان دے دوں گا جس طرح تو دے گا۔ نسیمہ بی بی فقیر کی طرح اپنا کشکول ایک طرف رکھ کر سیدھی سیدھی لیٹ کر جان دے چکی تھی۔ جب پیچھے سے کوئی خواہش آپ کو پکڑتی نہ ہو تو جان دینا مشکل نہیں ہوتا۔ کسی ملازم کی خستہ سی چادر لاش کا تن ڈھانپنے اور گزرے ماہوں سال کے زخم چھپانے کو کافی تھی۔ گو اس نے کبھی کچھ چھپانے کے لیے بھی جتن نہیں کیے ہوں گے۔ ابھی ذرا ہی دیر پہلے ملازمین نے ڈش میں چھوڑے کھانوں کے بڑے بڑے پیک بنا کر رخصت ہونے والی کاروں کے ڈرائیورز کو دیے تھے۔ یہ ڈوگی پیک کہلاتے تھے۔ نوکروں نے بڑی مہارت سے ایسی باریک ہڈیاں چن کر علیحدہ کی تھیں جو کتوں کو ان کے حلق میں پھنس کر نقصان پہنچا سکتی تھیں۔ کھانا ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کسی نے سارا حق کو جنت کی بشارت بھی دی تھی۔ وہ کتے عزیز تر تھے جن کو کھا کر مرنے سے بچایا جا سکتا تھا، ان انسانوں سے جو بے کھائے مر گئے۔ کتنی دیر تک کسی کو اس سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے کیا دیکھا، وہ بس لاش کے گرد ساکن کھڑے رہ گئے۔ ملازمین کے بچے اپنے کوارٹروں سے نکل کر اس چارپائی کی طرف دوڑے، ننگے پیروں اور خوفزدہ چہروں سے وہ دیکھنے جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھا۔ سب سے پہلے سارا حق کو ہوش آیا۔ پریس کو اطلاع کرو فوراً۔ ایک دم جیسے لوگ سکتے کی کیفیت سے نکلے، اچانک موبائل فونز میں جان پڑ گئی۔ بٹن پریس ہونے کی ٹک ٹک کے ساتھ ہر ایک کے ہاتھ میں انواع اقسام کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھی۔ افراتفری میں لوگ کھڑی گاڑیوں کی طرف لپکے، کسی بھی دم صحافی اور پولیس آ پہنچیں گے۔ صحافیوں کا اندر ارینجمنٹ کرنا ہے، کانفرنس ہال کھلواؤ۔ سارا حق نے بطور لیڈر احکامات کا اختیار سنبھال لیا تھا۔ عبیر نے ان کی طرف ایک نظر اٹھائی، لمبے لمبے خوفناک دانتوں کی سیاہ ریخیں خون آلود تھیں، جیسے ابھی ابھی انہوں نے تازہ لہو کا گھونٹ بھرا ہو۔ روکتے روکتے اس کو ابکائی آ گئی۔ عبیر کو لگا وہ تھوڑی دیر اور کھڑی رہی تو اس کے پیر اس کا وزن نہیں سہاریں گے۔ بند ہوتی آنکھوں کو پوری شدت سے کھلا رکھنے کی جدوجہد کرتے اس نے اعجاز کو دوڑ لگاتے دیکھا۔ سارا حق کے ساتھیوں نے خود ہی اپنے ذمے کام بانٹ لیے تھے۔ اب کیا فائدہ، اب تو وہ گئی۔ اب آپ کی جلد بازی اور بھاگ دوڑ اس کے کس کام آئے گی؟ اس نے چکرائے ہوئے سر سے سیمنٹ کے ستون کو تھاما۔ وہ جہاں کھڑی تھی اسی برآمدے کے فرش پر بیٹھ رہی۔ یہ ہوتی ہے موت۔ اس کے زرد چہرے والی لاش کے درمیان اب کوئی نہیں تھا سوائے نوکروں کے دہشت زدہ بچوں کے۔ ظلم، ناانصافی کی انتہا، اغوا صرف 14 سال کی لڑکی، غریب آدمی۔ غصے میں بھرے تیش سے دانت پیستے اس کے ساتھیوں کے جملے بھی اس کے ہاتھ سے پھسل پھسل جا رہے تھے، سوائے چند مانوس لفظوں کے جس کو اس کے کان نسلوں سے سن سن کر عادی ہو گئے تھے۔ زمین پر نظریں گاڑے گاڑے بھی اسے احساس ہوا۔ کم روشنیوں کے اس صحن میں ایک طویل سایہ اس کے سامنے بچھا ہوا تھا۔ اس نے اس سائے کے وجود کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ آنے والا بے آواز قدموں سے آیا تھا، اسی خاموشی سے وہ اسے چند بالشت کا فاصلہ چھوڑ کر بیٹھ رہا، برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر صحن میں پاؤں لٹکائے۔ یہ زندگی ہے خاتون، ایک ٹھہری ہوئی آواز خاموشی میں ابھری۔ یہاں انسان اسی طرح لاشوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے سر اٹھایا۔ اس شخص کے وجود میں کس قدر تلخی ہے۔ موت کے ساتھ اتنا میٹر آف فیکٹ قسم کا رویہ تو صرف گورکن کا ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ خود بہت تلخ ہو رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی، پھر گردن موڑی۔ سارا حق لاش سے کافی فاصلے پر اپنے نوٹ پیڈ پر دائیں سے بائیں تیزی میں قلم چلا رہی تھی۔ ایک سیکنڈ کو پین روک کر انہوں نے اس برآمدے کی طرف دیکھا۔ عبیر نے بیزاری سی محسوس کی، پتہ نہیں ان کی نظریں اسی کے ساتھ کیوں گھومتی ہیں۔ لاش کو گاؤں پہنچانے کا بندوبست کرنا ہے، کسی نے ان کی محویت توڑی۔ پچکے ہوئے گالوں، گڑوں میں دھسی آنکھیں، پیلے زرد باہر کو نکلے دانت، وہ تو زندہ بھی لاش تھی۔ نہیں، سارا نے جھنجھلاہٹ سے کہا، پریس کو تو پہنچنے دو۔
سو جب تک سارا حق کی بات نہ ہو وہ اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اپنے علاقے میں مرتی تو آہو بکا کا ایک طوفان اٹھتا، دور دور کے گاؤں سے عورتیں چہرے پر اوڑھنیوں کے گھونگھٹ نکالے پا پیادہ قافلوں کی صورت اس کے گھر اترتی، میلوں پیچھے سے بیان کرتی، سینہ کوٹتی، بال بکھیرتی اور ایک دوسرے سے گلا کرتی کہ تمہاری ساس مری تو میں 2 کوس پیچھے سے روتی آئی تھی، میرا باپ مرا تو۔ سو جس عورت کو زندگی بھر کوئی جشن نصیب نہیں ہوا تھا وہ موت کے جشن سے بھی محروم رہ گئی۔ ابھی ڈنر کا ہنگامہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور تقریب کا آغاز ہو گیا۔ زندگی میں اسی طرح ہلچل رہتی ہے۔ لاش اور اس کے قریب کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں والی بچی جیسی ساری کہانی کے کردار ہی نہیں تھے، وہ صرف کہانی کو آگے بڑھانے میں معاون تھے، جیسے کسی بہت اہم حصے میں کچھ ایکسٹرا ڈال دیے جاتے ہیں جن کا اصل کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کہانی کا مرکزی خیال پریس کانفرنس تھی، لاش نہیں۔ لفظوں کا کھیل چونکہ آپ کو پسند ہے، اس موقع پر ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کے خیال میں اس وقت موت اہم ہے یا وجہ موت؟ اس نے ایک خفی نظر نزدیک بیٹھے شخص پر ڈالی، جبکہ ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا، وہ قطعی بیکار بیٹھا تھا۔ شاید وہ اس طرح کی محفل سے بے تکلف نہیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس نے دونوں آپشن میں سے جو بھی چنا اور جو بھی دلیل دی وہ اس کو رد کر دے گا۔ اہم تو زندگی ہے۔ یوں دیکھا جائے تو کسی ایک کے مر جانے سے زندگی کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا۔ یہ بچی جو لاش کے پاس کھڑی ہے، وہ لڑکی جو اغوا ہو گئی ہے، وہ لوگ جو پیچھے اس کے گھر رہ گئے ہیں، اب اہم ان کی زندگی ہے، اپنی اپنی ذاتی موت تک۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر جیسے آسمان پر ڈالی۔ بحر ہند کے کنارے بدقسمت ملکوں کے لوگ ایسے ہی چوہے کی موت مرتے رہتے ہیں۔ وہ زندگی اور موت کے بارے میں اپنا فلسفہ بیان کر کے ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکیاں گھر کیسے جائیں گی؟ اعجاز کو جیسے ایک دم تشویش لاحق ہوئی۔ سارا حق نے کاغذوں سے سر اٹھاتے جھلا کر کہا، اعجاز ہر وقت بڑے بھیا نہ بنا کرو، وہ لڑکیاں ہیں، بچیاں نہیں۔ کوئی باہر نکل رہا ہو تو پہلے لڑکیوں کو گھر چھوڑائے۔ اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ میرا خیال ہے ابھی کانفرنس ختم نہیں ہوئی، تحکم ان کی آواز میں آیا تھا۔ حمیرہ نے پتہ نہیں رضا کو کیا ٹائم دیا تھا، کتنی دیر سے وہ لاش کی سہمی ہوئی بیٹی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کو پرواہ بھی نہیں تھی، ان کا ٹھہرنا یا جانا کوئی مسئلہ بن رہا ہے۔ میں جا رہا ہوں، فاروق نے گھڑی پر ایک چھچلتی نظر ڈال کر لا تعلقی سے اعلان کیا۔ جس کو چلنا ہو چلے۔ کسی سے مخاطب ہوئے بغیر اور کسی کا انتظار کیے بنا وہ چل دیا تھا۔ اعجاز کے اشارے پر حمیرہ اس کے پیچھے لپکی اور حمیرہ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے رات کے 11:10 پر اس نے رضا کا نمبر ملانے کی ایک اور کوشش کی۔ بیل بج کر تھک گئی تھی۔ آؤ نا عبیر، حمیرہ نے فاروق کے پیچھے قدم بڑھاتے آواز دی، یہ لوگ دیر سے فارغ ہوں گے۔ ٹھہرو فاروق، عبیر آ رہی ہے، اعجاز نے اسے پکارا، مگر اس کے بڑھتے قدم نہ رکے نہ سست ہوئے۔ حمیرہ نے حیرت سے اپنی ضدی دوست کی طرف دیکھا۔ تم چلتی کیوں نہیں؟ یہ موقع ہے خودداری دکھانے کا۔ حمیرہ کی جھٹکی کھا کر وہ ہمیشہ کان دبا لیا کرتی تھی، لیکن بڑبڑانے سے باز نہیں آتی تھی۔ اب خودداری دکھانے کے لیے بھی موقع چاہیے۔ اعجاز نے برف کی سل چارپائی کے نیچے دھکیلتے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ فاروق اپنی کار تک پہنچ چکا تھا، عبیر اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ حمیرہ 2 انتہاؤں کے درمیان کھڑی، ہر 2 طرف پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گیلے ہاتھ کرتے کے دامن سے خشک کرتا عبیر تک آ گیا۔ میں نے خود رضا کو آنے سے منع کر دیا تھا، میرا خیال تھا میں تم دونوں کو چھوڑ آؤں گا، پھر اچانک یہ واقعہ ہو گیا۔ چلو آؤ۔ وہ مرے مرے قدموں سے اس کے ساتھ چلی۔ دیکھو ذرا اس کو، حمیرہ نے شکوہ کیا۔ یہ بھی سکہ اچھال رہی تھی، ہیڈ میں جاؤں گی، ٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ شدید تناؤ کے ماحول میں بھی اعجاز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان سے ملیے، یہ ہماری عبیر ہیں۔ کار کے دروازے کھلے تھے اور انتظار کرنے کے اس لمحے میں اس پر جو کوفت تاری تھی وہ اس کی شکل سے برس رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کے کھلے دروازے پہ بازوؤں سے ٹکا وہ اس کے رکتے اور اٹھتے ایک ایک قدم کو گن رہا تھا۔ اس کی ہچکچاہٹ اس کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کیے دے رہی تھی۔ حمیرہ تیز قدم اٹھاتی پھر اس سے آگے ہو چکی تھی۔ اعجاز گاڑی تک عبیر کے ساتھ گیا لیکن بیٹھنے سے پہلے واپس ہو لیا۔ بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔ اگلے اور پچھلے دونوں دروازے کھلے تھے۔ حمیرہ کسی بھی بدمزگی سے بچنے کے لیے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر کھلے دروازے سے بیٹھ گئی۔ عبیر پھر فال نکالنے بیٹھ جاتی اور لے جانے والے کی ہتک ہوتی۔ فاروق نے اگلے پچھلے سب دروازوں کو بند ہوتے صرف کانوں سے سنا۔ اس نے نہ گردن گھمائی نہ بیک ویو مرر استعمال کیا۔ چلیں؟ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی سواری سے جیسے اس نے مشینی انداز میں پوچھا، حالانکہ اسے جواب کا انتظار بھی نہیں تھا، کیونکہ گاڑی سارا حق کے عظیم الشان گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ ذیلی سڑک سے پھسلتی گاڑی فیروز پور روڈ پر آ گئی۔
ابیر نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ رات ضرورت سے زیادہ ہو گئی تھی۔ اتنی دیر تک وہ تیز روشنیوں والے بل بورڈ پر کمپیوٹرائزڈ گرافکس سے چمکتے چہروں کے اشتہارات، نارنجی روشنیوں والے کھمبوں کی چکا چوندھ میں تاریک حصہ تاریک تر لگتا ہے۔ چاند ستاروں کی روشنی جہازی سائز کے بورڈ کے نیچے پہنچنے سے روک کے رکھتے ہیں۔ بجلیاں آنکھوں کو اس طرح چندھیا دیتی ہیں کہ نہ روشنی میں سجھائی دیتا ہے نہ تاریکی میں۔ باہر جتنا شور تھا اندر اتنا ہی سکوت طاری تھا۔ حمیرہ نے ہی حسب عادت دنیا داری نبھائی۔ وہ ان کا تنخواہ دار ملازم تو نہیں تھا، اپنی زندگی میں سے وقت نکال کر ان پر خرچ کر رہا تھا۔ آج کا دن بہت عجیب تھا، اس نے تائید میں محض سر ہلایا۔ ایسے واقعات آپ کے سامنے ایک آدھ دفعہ ہی پیش آتے ہیں۔ دوسری بار اس بات میں سر کی جنبش۔ جب ایک ایسی موت ہوتی ہے تو لگتا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، بلا شبہ، اور ہمارے سسٹم کا کمال دیکھ کے ہم کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ایگریڈ، اس نے کہا۔ ابیر نے باہر نظریں جمائے سوچا، اس قسم کے طویل جملوں کے مختصر جوابوں کا عموماً مطلب ہوتا ہے شٹ اپ، لیکن حمیرہ تو لفظوں کی باریکیوں میں جا ہی نہیں رہی تھی۔ کار مانوس راستوں پر دوڑ رہی تھی جو اندھیرے اور روشنی کے مرکز میں قطعی اجنبی دکھائی دیتے تھے۔ اس کے اندر کا انتشار بڑھ رہا تھا۔ یہی خلجان باقی ماندہ افراد کے اندر بھی سر ٹکراتا ہوگا، لیکن سب کے پاس اس میں الجھنے یا الجھن سے نکلنے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ حمیرہ خاموشی کا طلسم توڑنے کے لیے بول رہی تھی۔ شاید وہ کسی جواب کی منتظر بھی نہیں تھی، بس یہی اس کا کتھارسس تھا۔ ابیر گھٹ گھٹ کر اور کڑ کڑ کر اپنی گھٹن دور کر رہی تھی، یا شاید اس میں اضافہ کر رہی تھی۔ تیسرا شخص قطعی اجنبی تھا، اس کے مزاج سے آگہی بھی نہیں تھی۔ اس کا اور ان کا ساتھ بس یہ 2-4 کلومیٹر کی ہمراہی کا تھا، پھر شاید کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ہر بات کی نفی کی تھی، اب ہر بات کی تائید کر رہا تھا۔ اس کے اپنے اندر جیسے آگ کے گولے گردش کر رہے تھے، گنے چنے لوگوں کی صحبت میں رہتے، محبت کرنے والوں کی حفاظت اور پناہ میں، دنیا کو ان کی آنکھوں سے دیکھتے۔ جب آپ کسی کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو جھٹکا کھاتے ہیں، جیسے بچہ ماں باپ کی انگلی چھڑا کر پہلا قدم خود اٹھائے تو ضرور لڑکھڑا کر گرتا ہے۔ وہ نیک نام ہیں، بہت بڑی لیڈر ہیں، ٹی وی دن رات ان کی واہ واہ کرتا ہے، لیکن شاید جب کیمرے فوکس نہ کرتے ہوں تو نیکیاں بیکار ہیں۔ ابھی تو اس وجود پر اس نے 2 ہی سر دیکھے تھے۔ منافقت سے یہ اس کا پہلا اور کھلا تعارف تھا اور اس نے جھٹکا کھایا تھا۔ اس کا بھائی صحیح کہتا تھا، ہم سمجھتے ہیں دنیا بس اتنی ہی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور اس کے دوستوں نے بڑی معصومیت سے ان کی سربراہی تسلیم کر لی تھی۔ نظام کی تبدیلی کی خواہش میں ہم راہ رو کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ راستہ جیسے بہت طویل ہو گیا تھا، برسوں پر طاری، زمانوں پر محیط۔ کبھی تو منزل آئے گی۔ کار نے بڑے پارک کے ساتھ لوہے کے جنگلوں والی سڑک پر موڑ کاٹا تو اسے محسوس ہوا اب گھر آیا ہی چاہتا ہے۔ راستوں کی پہچان ہی تو اصل کمال ہے۔ گیٹ چوپٹ کھلا تھا لیکن اس نے کار اندر داخل نہیں کی، اپنی سیٹ بھی نہیں چھوڑی۔ حمیرہ نے بیٹھے بیٹھے گرہستن ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ آئیے نہ اتریے، چائے پی کر جائیے گا۔ شکریہ، اس نے تھکے لہجے میں کہا، میں چائے نہیں پیتا۔ کار انہی قدموں پلٹی۔ طویل سیدھی سڑک پر اس کی عقبی بتیاں مدھم پڑتے پڑتے ماند ہو گئیں۔ رات بہت ہو گئی تھی، یا کوئی گھر میں گھسنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ 9 بجے کی واپسی کا کہا تھا، اب 11:30 سے اوپر ہو چکے تھے۔ آج تو جی بھر کر ڈانٹ پڑے گی۔ ایک سی قامت ایک سی جسامت میں ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے گھر کے اندر داخل ہوتے ان کو کریم بی نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ وہ جب سے اختلاج قلب میں مبتلا ایک نظر گھڑی اور ایک نظر دروازے پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اماں نے کئی بار کہا آپ سو جائیے، آرام کیجیے، وہ دونوں ساتھ ہیں۔ ان کا میسج بھی آیا تھا، محفل میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ان کو دیر ہو جائے گی۔ کریم بی کا میسج پر اعتبار نہیں تھا، کاغذ پر لکھا خط آ جاتا تو وہ یقین کر لیتی۔ جڑواں سی لگتی ہیں دونوں، کریم بی نے ذرا بلند آواز میں خود کو ہی سنایا تھا جیسے فوجی پریڈ کرتے ہوں۔ فوجیوں پر ان کا کرش سن 65 سے طاری تھا۔ اس کا مطلب آ گئیں۔ اماں نے فریم سے سر اٹھایا۔ چلیے، آپ کو بھی اطمینان ہوا۔ اب اتنی دیر سے آنے پر کوئی ان کو ڈانٹے تو کیا ڈانٹے۔ دل میں محبت کا ابال آ گیا تھا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر پاؤں دھپ دھپاتے پہلے حمیرہ کی نظر کریم بی پر پڑی۔ ہائے کریم بی، کھڑکی سے جھانکتی کریم بی کا چہرہ کچھ اچھی کہانی نہیں سنا رہا تھا۔ آئی کم وقتی۔ سوری کریم بی۔ ابیر کھڑکی کے پاس سلاخوں سے پار دیکھتی کریم بی کے پاس رکی۔ واپسی پر سواری مسئلہ بن گئی تھی۔ ابیر نے وارڈروب کھولی، ایک اپنا اور ایک اس کا جوڑا نکال کر پلنگ پر ڈالتے وہ گھر والوں کو اپنی صورت دکھانے چلی گئی۔ 80F اتر گئی ہوں، بھائی سے کہیں صبح ہی آئے۔ ابا بولنے کی آواز سن کر باہر آئے تو ان کا سامنا کرتے ابیر کو شرمندگی سی ہوئی۔ تمہاری ماں پریشان ہو رہی تھی۔ اسے پتا تھا وہ کبھی نہیں کہیں گے میں پریشان ہو رہا تھا۔ سوری ابا۔
اس نے کسی تفصیلی وضاحت کے بغیر ندامت سے کہا۔ نہیں، پھر جب تمہارا میسج آ گیا تو پریشانی ختم ہو گئی۔ وہ کسی کے بھی سر ندامت کا بوجھ اپنی وجہ سے نہیں ڈال سکتے۔ تمہاری ماں نے بتایا وہاں کوئی اچانک فوت ہو گیا تھا؟ جی ابا، اس نے تھوڑا سا توقف کیا۔ میں امی سے مل آؤں؟ پھر اگر آپ تھکے ہوئے نہ ہوئے تو ٹائپ کریں گے۔ ضرور۔ وہ مطمئن ہو کر اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئے۔ انہیں اس کی صورت ہی دیکھنی تھی۔ کو اس کی صورت پہ بہت اطمینان بھی نہیں برس رہا تھا۔ حمیرہ چونکہ داستان گوتی اور بے صبر قصہ گو، لہٰذا اس کا صرف اس مختصر گفتگو سے گزارا نہیں چلتا تھا۔ وہ خواتین کے کمرے میں آئی تو وہ اپنی داستان ترازی کے کمالات شروع کر چکی تھی۔ گھر گھر کام کرنے والی ماسیوں کی طرح اس کے پاس ہر روز ایک تازہ قصہ تیار ہوتا۔ دیر سے آئے اور ایک گھڑا گھڑایا رونگٹے کھڑے کر دینے والا قصہ ساتھ لائے تھے۔ اس کے پاس سامعین کی بھی کمی نہیں تھی۔ سامعین ٹی وی پر سنسنی خیز ڈراموں میں محو توجہ اس کی طرف کرتے تو ایک دل دہلا دینے والا قصہ اس کے پاس بھی ہوتا۔ سانپ نے کاٹ لیا، چھت سے گر گیا، گاڑی کی ٹکر، لیکن ہیپی اینڈنگ کے ساتھ، آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ آج اس کے پاس لرزا دینے والا واقعہ تو تھا، پر اس کا اینڈ ذرا بھی ہیپی نہیں تھا۔ اس نے کہانی شروع کی تو موقع سے فائدہ اٹھاتے خواتین کے ریموٹ کنٹرول پر قبضہ کر لیا تھا۔ اماں کا سارا دھیان واقعہ کی طرف تھا۔ انہیں کنٹرول چھین لیے جانے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ سب سے پہلے اس نے اماں کا ڈرامہ بدلا۔ ملک کی بدنظمی پر پینلسٹ گرج برس رہے تھے۔ درمیان میں بیٹھا وزیر ڈھٹائی سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا۔ سب اچھا ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا، انسان بھی کیا چیز ہے، ایک چھت کے نیچے، نہیں خیر چھت تو نہیں، کھلا آسمان تھا۔ خیر ایک چار دیواری میں جشن منایا جا رہا ہوتا ہے، ادھر ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ آتا ہے اور کسی کو لے جاتا ہے، پاس بیٹھوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ اماں آپ نے کبھی لاش دیکھی ہے؟ لاش دیکھنا ایک خوفناک تجربہ ہے۔ وہ کچھ دیر کو چپ چاپ اسی خوفناکی کو جھیلتی رہی۔ وہ چارپائی پر ایسے لیٹی تھی جیسے گھر سے سوچ کر چلی تھی اس چارپائی پر لیٹ کر جان دے دوں گی۔ اس نے چینل تبدیل کر دیا۔ امیتابھ بچن خون میں لت پت لاشوں کے ڈھیر پہ کھڑا اب بھی گولیاں چلا رہا تھا۔ ایک اکیلے ہیرو نے کشتوں کے پشتے لگا دیے تھے۔ چارپائی کے پاس کھڑی لڑکی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ مرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کا ذاتی آئیڈیا تھا جو مرتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کی ماں سامنے ہی لیٹی تھی۔ یہ الگ بات کہ اس سے بول نہیں رہی تھی۔ اس نے بتایا اس کی سہیلی کا ابا فوت ہو گیا تھا۔ پہلے سارا دن درخت کے نیچے بیٹھا سوٹے لگاتا رہتا تھا، اب وہ وہاں نہیں ہوتا، وہ گھر میں بھی نہیں ہوتا۔ اگلے ہی چینل سے رنگ برنگی شوق ساڑیاں باندھے بندیاں لگائے ہر عمر کی عورتیں اکٹھی ہو کر ساز باز کر رہی تھیں۔ مظلوم بہویں، ظالم ساس، کٹ پتلی شوہر، ہر جملے پر طبلے کی ایک زوردار تھاپ۔ عورتوں کے چہرے باری باری ٹی وی اسکرین پر پھیل جاتے۔ اگلا جملہ 5 منٹ بعد آیا۔ اس 5 منٹ میں ایک کے بعد ایک کلوز اپ۔ بچی نے بتایا جب کوئی فوت ہوتا ہے تو سب زور زور سے روتے ہیں۔ وہاں چونکہ کوئی نہیں رو رہا تھا اس لیے کسی کی موت نہیں ہوئی۔ لاش کے سامان میں اس کی اغوا شدہ بیٹی کی تصویر بھی تھی۔ وہ اپنے علاقے کے زمیندار کے گھر ملازم تھی جو وہاں کا ناظم بھی تھا۔ وہیں کسی نے یہ تصویر کھینچی۔ جب وہ پچھلی دفعہ آئی تو یہ تصویر بھی ساتھ لائی تھی۔ وہ بہت دنوں بعد آئی تھی۔ کتنے دن بعد یہ اسے نہیں پتا، لیکن ایک دن ٹھہرتی تھی، پھر ابا اس کو چھوڑ آتا تھا۔ آخری دفعہ جب وہ آئی تو وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ابا کے پاؤں پکڑے، لیکن ابا نے اسے بہت مارا اور زبردستی چھوڑ آیا۔ جب وہ اسے چھوڑ کر آیا تو اس نے ماں کو بھی مارا۔ سمندر کی پرشور لہروں کے کنارے چٹان پر اداس بیٹھی ہیروئن نقصق سے تیار، سجی بنی لیکن ہجر و فراق کا گانا گاتی۔ اس نے ماں کو کیوں مارا یہ بچی کو نہیں پتا۔ مار پیٹ کوئی انہونی بات نہیں جس پر سوال جواب ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ داستان گو کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ چینل پر جنگلوں میں ہانپتی اور بھاگتی ایک لڑکی اور اس کا پیچھا کرتا گنڈوں کا ایک ٹولہ۔ اچانک کہیں سے ہیرو نمودار ہوا، اور ہیرو صرف اسکرین پر ہی نمودار ہوتا ہے۔ اس نے ایک کلک سے پھر چینل بدل دیا۔ اوہ، وہ ایک دم ٹھٹک گئی۔ آدھی رات میں اس وقت سارا حق ایک چینل پر معاشرے پر گرج برس رہی تھی۔ بہت سارے مائک جیتی ہوئی ٹرافیوں کی طرح سامنے رکھے ایک کرسی پر غصے کی حالت میں بیٹھی۔ ان کا پارٹی والا ڈریس بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ جاگیردارانہ نظام کے نقائص بیان کر رہی تھی۔ پولیس، عدالت، حکومت، ہر طرف سے مایوسی کا اظہار کر کے انہوں نے کہا، وہ مری نہیں، اس کو قتل کیا گیا ہے، اور اس کا قاتل یہ نظام ہے جو کسی کو انصاف نہیں دے سکتا۔ جب تک یہ نظام زندہ رہے گا لوگ قتل ہوتے رہیں گے۔
انہوں نے نسیمہ بی بی کی بیٹی کے اب تک بازیاب نہ ہونے پر شدید غم و غصہ کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا، اس کی گمشدگی میں شامل وہ لوگ ہیں جن کی جان بوجھ کر پردہ پوشی کی جا رہی ہے۔ کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لیکن وہ انصاف اور لڑکی کی بازیابی کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ وہ پاکستان اور پاکستانیوں سے بہت ناراض لگ رہی تھیں۔ سارا حق کی پریس کانفرنس کا دورانیہ 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں تھا، لیکن انہی 1-2 منٹوں میں انہوں نے ہر اہم ادارے کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ عورت، معاشرہ، ظلم، یہی وہ لفظ ہیں جو ہم نسلوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ یہ لفظ ہماری جینز میں شامل ہو گئے ہیں۔ ہر عہد میں ہر نسل انہی لفظوں کو دہراتی ہے۔ اماں نے عبیر کی طرف ایک نظر ڈالی۔ پیلا پھٹک چہرہ لیے وہ ان کے درمیان لاتعلق سی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کا دل بہت صاف ہے اور چہرہ صاف تر۔ جو کچھ اندر لکھا ہے اس کا عکس اوپر بھی چمکتا ہے۔ کوئی بڑا دکھ اٹھانے سے پہلے خود اس کو بڑا ہو جانا چاہیے۔ کسی دکھ کے تصور سے بھی وہ کپ کپائیں۔ اماں، آپ کے زمانے میں کم از کم لڑکیاں اغوا تو نہیں ہوتی ہوں گی؟ حمیرہ صوفے میں ڈوبے ڈوبے مایوسی سے بولی۔ اماں نے فریم سے سر اٹھایا۔ ہمارے زمانے میں وہی کچھ ہوتا تھا جو اب ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہی تھا۔ دعا کرو کل نہ ہو۔ کھانا کھایا تم لوگوں نے؟ کھانا ہی تو کھایا، عبیر نے عادتاً ریموٹ پر کلک کرتے جواب دیا۔ بڑی تائی نے جو موت دیکھی بھی نہیں اس کے غم میں نڈھال ہو گئی تھی۔ واپسی پر ان کا انتظار کرتی کریم بھی یہ جان کر کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گی جا چکی تھی۔ اماں نے ماتھے پہ رکھی اینک واپس آنکھوں پہ لگائی، غور سے ایک ایک کی شکل دیکھی، چادر سمیٹ کر کڑھائی کی ٹوکری میں ڈالی۔ اب اگلا سوپ دیکھنے کا یارہ نہیں رہا تھا اور نیوز چینل بے مزہ ہو گئے تھے۔ عبیر نے آگ جلا کر دودھ کی دیگچی چولہے پر رکھی۔ رات بہت ہو گئی تھی لیکن وہ جانتی تھی ابا اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان کو مائکرو ویو میں گرم کی چیزیں پسند نہیں تھیں۔ ان کی نفاست پسند طبع اس ہلکی سی بو کو محسوس کر لیتی تھی جو پچھلا سالن گرم ہونے سے اون کی فضاؤں میں رہ جاتی تھی۔ ڈھک کر گرم کرنے کے باوجود ان کو کھانے میں سے محسوس ہوتی تھی۔ گو وہ کسی سے کہتے نہیں تھے لیکن جو ان کو جانتا تھا وہ جانتا تھا۔ گرم گرم ابلتے دودھ سے مگ بھرا، بغل میں لیپ ٹاپ سمیٹا، جیسے بلیک اینڈ وائٹ فلموں کا ہیرو بغل میں کتاب دبا کر خود کو کالج کا طالب علم ظاہر کرتا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو ابا بستر پر لیٹے تھے، سینے تک چادر تانے، ایک اوندھی کتاب پیٹ پہ دھرے۔ اس نے نزدیکی تپائی پہ مگ رکھا، پیر سمیٹ کر اس کے بیٹھنے کے لیے جو جگہ انہوں نے چھوڑی تھی وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ رہی۔ لکھوں؟ نہیں آج نہیں، آج میں تھکا ہوا ہوں۔ وہ بالکل تھکے ہوئے نہیں تھے، حشاش بشاش لگتے تھے، لیکن وہ تو تھکی ہوئی تھی نا۔ اولاد کی تکن خود بخود ماں باپ کی رگوں میں اتر جاتی ہے۔ لیکن اگر نیند نہیں آ رہی تو کچھ دیر بیٹھو۔ ان کے لہجے میں کچھ مختلف تو نہیں تھا لیکن کچھ تھا ضرور۔ وہ منتظر رہی۔ کچھ غیر معمولی دیر نہیں ہو گئی آج تمہیں؟ انہوں نے طویل توقف کے بعد پوچھا۔ جی، اس نے دوبارہ تعصب سے کہا۔ ایک حادثہ پیش آ گیا اور واپسی ہمارے اختیار میں نہیں رہی۔ پھر ہمیں ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کرنا چاہیے جہاں سے واپسی بے اختیار ہو۔ علاوہ ازیں دوست ٹائم ٹیسٹڈ ہوتے ہیں۔ جو تم نے اپنی نئی دوست بنائی ہے اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ معلوم نہیں۔ تو پھر ٹیسٹ کر لو۔ وہ میری دوست نہیں ہے۔ ہم آمروں کے خلاف کام کر رہے تھے، اپنی جگہ وہ بھی کوئی کام کر رہی ہیں، اتفاقاً ہم اکٹھے ہو گئے۔ میرے دوستوں کا خیال ہے وہ ہمیں بہتر طور پر لیڈ کر سکتی ہیں۔ لیڈر کے انتخاب میں دوست سے بھی زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ اس کا نقصان صرف ہمیں نہیں پوری قوم کو ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کو پھر چپ ہوئے۔ تھک گئی ہو؟ جاؤ سو جاؤ۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو حمیرہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس کا کمال تھا، چیزیں کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہو، بستر پر لیٹتے ہی بے فکری کی نیند اسے لپیٹ لیتی۔ عبیر ایک جگہ اٹک جاتی تو کوئی چیز اس گرداب سے نکال نہیں سکتی تھی۔ اس نے شیلف کے سامنے دو زانو بیٹھ کر ایک کے بعد ایک نثر اور نظم کی کتنی ہی کتابیں نکالیں اور اسی طرح واپس ٹھونس دیں۔ نیند کے انتظار میں وہ کمپیوٹر ٹیبل پر آ بیٹھی، میسنجر کھولا۔ اس کے حلقۂ احباب میں کوئی بھی آن لائن نہیں تھا۔ وہ یوں ہی شہریار کو میل لکھنے بیٹھ گئی۔ وہ اکثر اس کو بے سروپا قسم کی میل لکھا کرتی تھی جس کی حیثیت روز نامچے کی سی تھی۔ اسی لیے جو بات اس نے صبح سے اب تک کسی سے نہیں کہی تھی اس کو لکھ دی۔ اس سے کچھ کہہ کر وہ ہمیشہ ہلکی پھلکی ہو جایا کرتی تھی۔ جانثار دوست، عزیز رشتہ دار، مہربان، ایک پلڑے میں، اور ایک پلڑے میں شہریار۔ وہ ایسا دوست تھا جو اس کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر اعتراف جرم کرنا ایسا تھا جیسے فادر کنفیشنر کے سامنے بیٹھ کر اپنی غلطیاں گنوانا۔
کیوں جاتی ہوں ان جگہوں پر جن کا تمہیں خود بھی پتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے؟ دوست کہیں کنویں میں چھلانگ لگاؤ تو تم کنویں میں چھلانگ لگا دو گی؟ آج تو وقت مروت میں گزر گیا، لیکن کل سے ان جملوں کا آغاز ہوگا، اور یہ اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک اس سے ایک اور غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ غلطیاں بھی اس سے تھوڑی تو نہیں ہوتی تھی۔ جب صف آرا لوگ یقین رکھتے تھے اس کے دماغ کی ایک آدھ چول ڈھیلی رہ گئی ہے، وہ اس لائن میں نہیں کھڑا ملتا تھا جہاں سے فائر آتا ہے۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی فطرت کی سچائی اور سادگی سے مجبور لوگوں کے ساتھ سخت سلوک نہیں کرے گی۔ وہ اس کے ہمزاد کی طرح اس سے میلوں دور اور برسوں کے فاصلے پر اس کی ہر بات کی وجہ جانتا ہے، لفظوں میں کہنا ضروری بھی نہیں۔ ایک طویل میل اس کو ارسال کر کے اس کے ذہن سے بہت سارا بوجھ اتر گیا۔ اس نے صرف واقعہ کی جزیات لکھی تھی۔ وہ خود اس سارے عرصے میں کیا سوچتی رہی وہ جانتا ہوگا، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ کمپیوٹر بند کر کے کمرے کی ساری روشنیاں باری باری بجھا دی۔ وہ چپ چاپ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی، ہاتھ پاؤں سیدھے سیدھے اور ڈھیلے چھوڑ کر۔ ساری دنیا کی فکروں اور پریشانیوں سے نجات پا کر اسے لگا وہ نسیمہ بی بی ہے اور بستر پر مری پڑی ہے۔ زرد رو سیاہ ریت اٹھی اور ہر شے پر مسلط ہو گئی، ذرہ ذرہ برستی اور جسم میں چنگاریوں کی طرح کھبتی۔ سانس میں داخل ہوتی ریت آس پاس منڈلائی اور یک لخت تند آندھی میں بدل گئی۔ آندھی کے شور میں جھولتے درختوں کی سائیں سائیں، طوفان کی شدت درختوں کو اس قدر جھکا دیتی کہ لگتا ابھی تنا تڑاک سے ٹوٹ کر نیچے آ گرے گا، لیکن اگلے جھکڑ میں وہ سیدھا ہوتا اور کسی اور رخ اسی طرح رکوع میں چلا جاتا۔ شیشم کے خضر و تناور درخت اور کھجوروں کے چکراتے جھنڈ صحرا کی ذات کا حصہ ہیں۔ کنارے کنارے کنوار، گندل اور مکو کے بے ترتیب بوٹے سب ہوا کی طاقت کے آگے تھپیڑے کھاتے بے بس لگتے۔ شہریار نے پلٹ کر اپنے شامیانے کی طرف دیکھا۔ تیز ہوا میں وہ اس بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا جیسے ابھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے وہ اس مضبوطی سے کھونٹے سے بندھا ہے کہ نہ پھٹے گا نہ اڑے گا۔ بالوں اور پلکوں پر برستی ریت نے جیسے اس کو بے جان مٹی کا تودا بنا دیا تھا۔ کبھی کبھی لال آندھی اٹھتی، یہ نہیں کہ سرخی کا شائبہ ہو، وہ خالص لال ہے جیسے فضا میں پیسی ہوئی اینٹوں کا غبار اڑ رہا ہو۔ ریت گرم سرمے کی سلائی کی طرح آنکھوں اور پپوٹوں میں گھس کر تکلیف دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور شامیانے میں جا بیٹھا۔ آندھی کا یہ طوفان منٹوں پر ہی محیط تھا، اور جب وہ نیا نیا پوسٹ ہو کر فیلڈ ایمبولینس میں آیا تو شہر شہر پھرتا اللہ کی بنائی دنیا اور اس کی مخلوق پر اش اش کرتا صحرا کی خاک پھانکنے احمد پور آ نکلا تھا۔ وہاں عموماً کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اسی لیے اس کو بہت فرصت تھی کہ دنیا پہ غور و خوض کر سکے۔ کتنی دیر وہ چپ چاپ بیٹھا ریت پر ہواؤں کے نشان گنتا رہا، جیسے دریا کے پانی پر ہوا کی تھر تھراہٹ سے لہریں بن جاتی ہیں۔ صحرا میں سلوٹ در سلوٹ دور تک بکھرا نظر آتا۔ حد نظر دور ریت کے میدان اس کو پانی کا کھلا ذخیرہ دکھائی دیتے، جس میں کھجوروں کے جھنڈ کے شفاف سائے ڈولتے تھے۔ سراب کو علامت کے طور پر استعمال کرنا اور اس کو اپنی آنکھ سے دیکھنا ایک مختلف تجربہ تھا۔ جوں جوں آپ سراب کی سمت سفر کرتے، سراب سمٹ کر پیچھے ہٹتا جاتا۔ پیاسا اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے پیاس سے نڈھال ہو کر دم توڑ دیتا۔ بے ساختگی ہی میں جھجک کر اس نے پاؤں سمیٹ لیے۔ اسے لگا اس کا پاؤں ہڈیوں اور کھوپڑیوں پر رکھا گیا ہے، وہ جو کبھی کسی کا سر پرغرور تھا، کبھی عین اس جگہ ستلج ٹھاٹھے مارتا تھا۔ یہیں کہیں صحرا کے وجود میں آنے سے پہلے سرسوتی بہتی تھی۔ دریاؤں کے دل میں پتہ نہیں کیا آتی ہے، وہ مستقل ایک ہی راستے پر چلتے چلتے اکتا کر اپنا رخ بدل لیتے ہیں نئی دنیاؤں کی تلاش میں۔ چلو چل کر دیکھیں ادھر کیا ہے۔ کناروں پر آباد بستیاں ان کی اس راہ نوردی کے شوق میں بنجر ہو جاتی ہیں۔ قدیم باشندے دریاؤں کو مقدس پانی کہتے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے جب اپنی نعمتیں گنواتے پانی کا تذکرہ کیا تو بتایا کہ علاوہ رزق دینے کے یہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ اس کے سامنے فاصلوں سے کھجور کے جھنڈ تھے۔ کھجور کی نسل بہت نازک مزاج ہے، ایک ہی زمین پر وہ کہیں بھی نہیں اگائی جا سکتی، البتہ کسی ایک جگہ درخت جڑ پکڑ لے تو اس کے ارد گرد مزید بوٹے اگا دیے جاتے ہیں یا از خود اگ آتے ہیں۔ درخت سے گری تازہ کھجور سے زیادہ خوش ذائقہ پھل اس نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ کھجوروں کے علاوہ مکو کے بوٹے جس میں چھوٹی چھوٹی تلخ ذائقہ والی رس سے بھری گھنڈیاں اگتی تھیں، یہ اس علاقے کا پسندیدہ لیکن جنگلی پھل تھا، لیکن یونٹ کی وجہ سے عام لوگوں کو اس طرف سے گزر نہیں تھا، لہٰذا بوٹے سرخ مکو سے لدے رہتے، جیسے بچپن میں وہ عبیر وغیرہ کے ساتھ مل کر
आर्ट वर्क किया करते थे। बर्तन में पानी भरकर जलती हुई सुर्ख मोमबत्ती के कतरे उसमें टपकाते। पानी में गिरते ही रंगीन मोम का कतरा उसी शक्ल में जम जाता। फिर वो उंगली से बूंद बूंद समेट कर झाड़ियों के कांटों में पिरोते जाते। जो सबसे ज्यादा कांटों भरी झाड़ चुनकर लाता, सबसे ज्यादा सुर्ख उसी का पौधा बनता। दूर से मकू का बोटा गुलदान में सजा झाड़ लगता था। उसे लगा वो बहाने बहाने घर को याद करने की कोशिश कर रहा है, मगर कौन सा घर? पता नहीं वो कब से सफर में था, घर है कहाँ। सफर जब वो पैदा नहीं हुआ था और उसके बुजुर्ग बाप यादा अपने वतन आए थे। एक तवील तकलीफ दे सफर जहाँ कदम कदम पर एक कहानी थी, एक अलमिया था। वो सफर जब उसके अब्बा ने घर आकर अपनी माँ को इत्तला दी, मेरी गलती माफ़ कर दीजिए, मैंने शादी कर ली है, और मुस्तकिल तौर पर डीजी खान में अपने ससुराल के घर आबाद हो गए थे। फिर जब एक अरसे बाद ताया अब्बास अपने छोटे भाई से मिलने डीजी खान गए थे और बहुत सा वक्त उनके दरमियान गुजार कर उन्होंने देखा छोटी भाभी हर वक्त माथे पर कपड़े की धज्जी बांधे पड़ी पड़ी कराहती रहती हैं या बैठी बैठी अपने नखट्टू शोहर को कोसती हैं। घर में एक अफरा तफरी का सा आलम था। जगह जगह बिखरी मैले कपड़ों की पोटलियाँ, ज़मीन में औंधे गिरे गिलास, मुर्गियाँ बकरियाँ और उनके दरमियान शर्मिंदा शर्मिंदा उनका भाई। पढ़ने लिखने का रिवाज उनके घर में बराए नाम था। आवारागर्दी करता बड़ा भाई, झगड़ालू बड़ी बहन, दरमियान में भोला भाला मासूमियत से आंखें झपकता बच्चा उनको बहुत अच्छा लगा। उस्ताद होने के नाते वो जोहर शनास भी थे। वापसी पर उन्होंने शहरियार की उंगली पकड़कर ऐलान किया वो उसको साथ लेकर जा रहे हैं, बाकी की पढ़ाई उनके घर रहकर करेगा। माँ ने बुतेरा एहतजाज किया, लेकिन ना अब्बा ने इनकार किया ना शहरियार ने। शहरियार नहीं जानता था वो क्या फ़ैसला कर रहा है। उसको सफ़र का फ़ैसला अच्छा लगा बस। सफ़र दर सफ़र। वो जब उस तवील गैलरी में खड़ा था जिसके दोनों तरफ तस्वीरें लटकी थीं, तो उस पर अजनबियत का शदीद हमला हुआ। घर गैर मामूली तौर पर साफ था और एक यूनिट की तरह वो आपस में जुड़े हुए थे। दोनों चीज़ें उसके लिए पराई थीं। वो उसकी उंगली पकड़े पकड़े अबीर तक आए। ये तुम्हारा भाई है, अब से तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे घर में कोई भालू बंदर आता है, सब उसके गिर्द जमा हो गए। दादी अम्मा ने उसका माथा चूमा। उस्मान और तनवीर उसको दिलचस्पी से देख रहे थे। उसे घबराहट सी हुई। वो बहुत दूर से आया था, शायद वापसी इतनी आसान भी नहीं थी। उसकी आंखें डबडबा गईं। सबसे पहले अबीर ही उसके नज़दीक आई। बड़े शौक से उसने उसका हाथ थाम कर पूछा, ये कौन है अब्बा? उसने देखा वो छोटी सी लड़की थी और सिर्फ उसके कंधे तक आती थी। इसका नाम शहरियार है, तुम्हारे चचा का बेटा है। वो जो डीजी खान में रहते हैं। उसने एक नौवारिद के सामने ज़रा इतरा कर खुद को अक्लमंद जाहिर करने की कोशिश की थी। थोड़ी ही देर में सब उसको बेवकूफ़ साबित करने पर तुल जाएंगे जो उसके गिर्द नीम दायरे में जमा खामोशी से देख रहे थे। आओ मैं तुम्हें तोते दिखाऊं। वो उसका हाथ पकड़े दायरा तोड़कर निकल गई। तोते चूँकि नए नए थे और अभी उसमें उसकी अपनी दिलचस्पी भी नई थी। तुम रो क्यों रहे थे? उसको शर्मिंदगी सी हुई। उसका ख्याल था उसको रोते किसी ने नहीं देखा होगा। फिर करीम भी ने उसका चार्ज संभाल लिया। वह तवील सफ़र से आया था, थका हुआ था और शायद उदास भी। एक तो अब्बास मियाँ भी अजीब चीज़ है। पढ़ाई की खातिर भला माँ बाप से भी अलग होता है कोई? शाम में उनके दोस्त आए। घर में जितने लोगों का इजाफा होता उतना ही वो हरासा होता जाता। वो सब मिलकर स्क्रैबल खेल रहे थे। वो उनके खेल में शरीक नहीं हो सका कि वो एक सरकारी स्कूल के दर्जा शशम में था, जहाँ अंग्रेज़ी अभी शुरू ही हुई थी। लेकिन हुआ यूं कि उन्होंने स्क्रैबल समेट दी और कोई दूसरी बोर्ड गेम ला रखी। उसका सारा बचपन और लड़कपन ताया के घर गुजरा। उसकी अम्मी को ससुराल से बहुत गिले थे। शुरू शुरू में जो नफ़रत उसके दिल में बिठाई गई थी, उसकी ऐनक से उसने उनको देखना चाहा, मगर वो तो बड़े बेज़रर निकले। ताई का तस्वुर उसके जहन में एक खूंखार औरत का सा था, लेकिन वो तो बहुत मुख्तलिफ सी खातून थी। वो ना बच्चों को मारती, ना किसी चीज़ से मना करती, हत्ता कि वो बीमार भी नहीं रहती। कभी कभी उसको लगता वो उसी की तरह यहाँ मेहमान आई हैं। खाना करीम भी पकाती थी। मेज़ पर लग जाता तो उनको इत्तला दी जाती। ताई बच्चों को बुलाती। शर्त ये थी जो पका है वही खाना पड़ेगा, कोई नाक मुँह नहीं चढ़ाएगा। वो गालबन हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर कहती थी, क्योंकि उनको शायद ये इल्म नहीं था कि करीम भी साजिश में बच्चों के साथ शरीक होती थी। वह ऐसा कुछ पकाती ही नहीं थी जो बच्चे ना खाते हों। अगर किसी की सिफारिश पर बैंगन पके तो वो अज खुद बच्चों के लिए आलू की वर्कियाँ तैयार कर देती। इब्तदाई दिनों में वो उनके दरमियान अजनबी सा रहा। रज़ा और उस्मान की दिलचस्पियाँ उससे मुख्तलिफ थीं, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने उसको ग्रुप में शामिल कर लिया।
چونکہ ان کا گروپ بہت لمبا چوڑا نہیں تھا، اس لیے جو درمیان میں آ جاتا وہ اس کے لیے جگہ بنا لیتے اور اس پر سب جان چھڑکتے تھے۔ اس میں ہر خوبی ہوتی اور اس کی خاطر دنیا بھر سے لڑنے پر آمادہ۔ تنویر ذرا سا مختلف تھی، وہ زیادہ وقت پڑھتی رہتی، چھوٹوں کی تو تھی ہی، بڑوں کی بھی آپا بنی رہتی۔ وہ جب ڈانٹتی تو سب بڑے چھوٹے ایک ساتھ اسے ڈانٹ کھاتے، سو شہریار بھی سر جھکا کر انہی کی طرح جھڑکیاں کھا لیتا۔ اس مزاج کی وجہ سے وہ آپا بیگم کہلاتی تھی۔ تایا کے گھر وہ حمیرہ اور رضا کو ہمیشہ سے آتا جاتا دیکھتا تھا۔ ان کے ابا اور تایا عباس بہت پرانے دوست تھے۔ یہ دوستی شاید ان کی سابقہ نسل سے چلی آتی تھی۔ عین جوانی میں وہ بچے چھوڑ کر رخصت ہوئے تو علاوہ ان کے خاندان کے تایا عباس نے بھی ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ کچھ عرصے بعد وہ خود بھی ان کی ذمہ داری بن گیا۔ شروع میں ابا نے اس کے لیے کچھ پیسے بھیجے، مگر تایا اور دادی اماں کا ڈانٹ بھرا خط جانے کے بعد وہ تائب ہو گئے۔ گو انہوں نے یقین دلانا چاہا کہ ان کی دکان کی آمدن میں بڑی برکت ہے، لیکن شاید تایا عباس کو شوق تھا چوزوں کو اپنے پروں میں سمیٹ کر بیٹھنے کا۔ عثمان سب سے بڑا تھا، تایا عباس اس کے ساتھ بوجھ بانٹنے میں ہچکچاتے نہیں تھے۔ اس کی ذمہ داری تھی سب کو ہوم ورک کروانا۔ وہ اعلان کرتا، چلو سب لوگ اپنے بیگز اٹھا لاؤ، ہوم ورک کرو۔ لیکن اس مانیٹری پر اس کا دل آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ عجیب آرٹسٹ آدمی تھا، سب کو پڑھنے پر لگا کر وہ اپنا چاقو نکالتا اور بڑی مہارت سے ان کی پنسلیں تراشتا تھا۔ حالانکہ سب کے پاس شارپنر تھے، لیکن وہ اپنا چاقو آزماتا رہتا تھا۔ جب سب کی پنسلیں گھڑی جا چکی تو درختوں کی ٹہنیوں کی نوکیں بنانے بیٹھ جاتا۔ وہ فخر سے کہتا، تمہیں پتہ ہے یہ ریتی کا چاقو ہے۔ ریتی کے چاقو میں کیا خوبی ہوتی ہے جو غیر ریتی کے چاقو میں نہیں ہوتی؟ یہ مروب کنندگان کو نہیں پتا تھا۔ بریک ہوتی تو تنویر سب کے لیے سینڈوچز لاتی۔ سینڈوچز میں عموماً کھیرا، ٹماٹر اور برائے نام سے چکن بھی ہوتی۔ عثمان بڑی مہارت سے اپنے چاقو سے سینڈوچ کے 2 برابر تکون بنا کر اجازت دیتا کہ اب کھا لو۔ وہ کھیرا، ٹماٹر نکال کر پلیٹ میں ڈال دیتا، چکن کا ٹکڑا منہ میں تقریباً نگلنے والے انداز میں گڑپ کر جاتا۔ اس کے بعد مزے لے لے کر ڈبل روٹی کے سلائس کھاتا۔ تنویر کو غصہ آتا کیونکہ اس کی ہوم اکنامکس خطرے میں پڑ جاتی تھی۔ سب سے زیادہ دلچسپ چیز آپائی تھی۔ ایسے میں جب مٹی سے کھیلنا منع تھا، وہ سب کے ساتھ مل کر گیلی مٹی سے ایک عجیب کھیل کھیلتی تھیں۔ جس دن یہ کھیل ہونا ہوتا تھا، وہ بطور خاص چکنی مٹی کا ایک بورا منگواتی۔ اس کو بڑے اہتمام سے گوندا جاتا، پھر پیر مکوڑے شاہ کا مزار بننا شروع ہو جاتا۔ صبح سے مزار تیار ہوتا، شام کو اس پر میلہ لگتا تھا۔ لوگ ان کو سمجھاتے پلاسٹے سین بھی اسی کام آتا ہے، لیکن جو مزہ چکنی مٹی کے گگو گھوڑے بنانے میں آتا تھا وہ پلاسٹے سین میں کہاں۔ ایک قبر تیار کی جاتی جس میں ایک فرضی مکوڑا دفن کیا جاتا۔ اس کے سرہانے نیم کے درخت سے ایک شاخ کاٹ کر گاڑ دی جاتی۔ اس کو شاخ نہیں درخت سمجھا جاتا۔ قبر کا سائز بھی مکوڑے سے کافی بڑا ہوتا تھا، مگر اتنے گرافکس کون دیکھتا۔ پھر مٹی کی 4 دیواری تعمیر ہوتی جس کی اونچائی مشکل سے 2 انچ ہوتی۔ اسی 4 دیواری میں خوانچہ فروش اور چھابڑی والے تیار کیے جاتے جو زیادہ تر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے۔ ان کے سامنے ان کا خوانچہ دھرا ہوتا۔ اگر کوئی چھابڑی والا کھڑا ہوتا تو اپنی چھابڑی کا سہارا لے کر مٹی کے یہ باوے اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنے سے قاصر تھے، کیونکہ ذرا ہی دیر میں پاوا نیچے گرتا اور گارے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا۔ ان کی ٹوکریوں میں مٹی کی ننھی ننھی رنگ برنگی سی گولیاں رکھی ہوتی تھیں۔ آپائی تیار کرتی جاتی اور بتاتی جاتی، یہ آم ہیں، پھر ایک گولیوں کا ڈھیر تیار ہوتا، یہ مالٹے ہیں، ذرا بڑے ہو گئے گولے تو تربوز ہیں، انگوروں کے خوشے بھی تیار ہوتے۔ یہ بھی مکوڑے شاہ کی کرامات تھیں کہ ہر موسم کا پھل اسی میلے میں بکتا تھا۔ ایک صاحب ڈھول بجا رہے ہوتے۔ آپ مٹی کی اس عجیب الخلقت چیز کو پپو سائیں سمجھ لیں۔ ایک اینٹ پر مٹی کا لیپ کر کے حلوائی بیٹھا ہوتا۔ حلوائی بھی جلتی کڑھائی کا سہارا لیے مٹی کی مٹھائیاں بنا رہا ہوتا۔ ایک صاحب جھاڑو کا سہارا لیے حلوائی کی کڑھائی کے پاس غالباً جھاڑو دے رہے تھے۔ کیونکہ اس مزار پر کسی ماڈرن چیز کے استعمال ممنوع تھا، لہٰذا موم بتیوں کے بجائے چراغ جلائے جاتے۔ روئی کی بتیاں بٹ کر تیل بھرے دیووں میں آگ دکھا کر روشنی کی جاتی۔ یہ گھر ہر شخص کی تفریح کا اجتماعی مرکز تھا۔ وہ جن کو اس کھیل سے کوئی رغبت نہیں تھی، انہوں نے بھی کبھی کیچڑ مٹی کے اس کھیل پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ صحن میں اندھیرا کر دیا جاتا اور دیے جل جاتے۔ اس قدر شور ہوتا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ بچے گھنٹوں اس میلے کے گرد شوق سے اس کو دیکھے جاتے۔ وہ بھی جو اس مزار کی تعمیر میں شریک نہیں تھے شامل ہو جاتے۔ صبح ہوتی تو زیادہ تر خوانچہ فروشوں کے جسم خشک ہو کر چٹک گئے ہوتے۔ خاکروب صاحب جھاڑو کے بل گرے ملتے۔ دن میں میلہ ویران ہو جاتا، بس رات رات کا کھیل۔ رات گئی بات گئی۔ روز روز میلہ بھی نہیں لگتا تھا۔ اگلے سال یا اس سے اگلے سال
जब आपाई का दोबारा मूड होगा फिर। कोई दोपहर आपाई सिर्फ लड़कियों के लिए मखसूस कर दिया करती। वो घर से रंग बिरंगी कतरनें और धागे लेकर आती। धागों और कपड़े की धज्जियों से जो गुड़िया तैयार होती वो भी पीर मकोड़े की तरह अपनी शक्ल आप ही होती। सफ़ेद कपड़े की रस्सी सी बटकर एक छोटी सी गोलाई तैयार करती जो दरअसल गुड़िया का चेहरा होता। सुराखदार चेहरा जिसमें आँख नाक कुछ नहीं होती, जो नीचे लटक रही हैं वो गुड़िया की टांगें हैं। ऐसी ही एक रस्सी मशरिक से मगरिब के रुख जोड़ दी जाती जो उसके बाजू समझे जाते। देखने में लगता गुड़िया पीटी कर रही है। सफ़ेद कपड़े के इस्तेमाल में उनकी मंतक थी कि दरअसल गुड़िया गोरी है। गोरा होना इंतहाई ज़रूरी था। गुड़िया के कद से लंबे बाल बनाए जाते। बाल भी दरअसल काले कपड़े का एक टुकड़ा था जिसको सर पर सी दिया जाता। बंदरिया की घघरिया जैसी चमकदार पट्टी ऊपर से नीचे तक, ये उसका लिबास। एक गुड़िया हुमैरा की, एक अबीर की। दोपहर भर में गुड़ियों का ढेर तैयार हो जाता। तनवीर ऐसे में वक्त ज़ाया करने के बजाय प्लांट्स के नाम याद कर रही होती। बालों के लटकते काले कपड़े के टुकड़े को देखकर वो फरमाइश करता, आपाई मुझे एक सुपरमैन बना दें। आपाई अपना मखसूस बुलंद बांग कहकहा लगाती, मैं बना दूं? तुम तो हो ही सुपरमैन। एक बार आपाई और करीम भी ने गुड़िया गुड्डे की शादी की। बहुत दिनों यही झगड़ा रहा कि गुड्डा किसका होगा। जिसका गुड्डा होता वो बरतर समझा जाता। खेल गुड्डी गुड्डे का भी हो तो लड़के का मालिक होना फ़ख्र की अलामत होती है। ये कल्चर भी हज़ार साल से चला आता है। अपने लिए तो बेटे और अल्लाह के लिए बेटियाँ। शादी का ये खेल बड़ों में होता, बच्चे महज तमाशाई होते क्योंकि उन्हें गुड़िया की शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें असली शादियों से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लड़कों को सिरे से गुड़िया ही नहीं चाहिए थी। गुड़ियों के ढेर से 2 टुकड़े उठाकर वो रेसलिंग शुरू कर देते और ये लड़ाई जब तक जारी रहती जब तक फाइटर का तार तार टूटकर अलग ना हो जाता। आपाई की सारी दोपहर की लगन बर्बाद करते उनको ज़रा हया ना आती। अब उसको याद नहीं गुड्डा किसके नसीब में आया और शादी हुई भी कि नहीं। करीम भी अफसोस करती, गुड़िया की शादी एक कल्चर था जो अब नहीं रहा। इसी बहाने लड़कियां बालियां सलीका सीखती। कपड़े सीना, हंडिया पकाना, मेहमान बुलाना, उनकी आवभगत। उनके अहद में ना रिसाले थे, ना किताबें आम थी, ना स्कूल, ना तालीम, टीवी फिल्में, कोई तफरीह भी नहीं। 4 दीवारी से बाहर की दुनिया नामालूम। बचपन घरदारी की तरबियत हासिल करते, जवानी घरदारी की चक्की में पिसते गुजर जाती। बुढ़ापा आने से पहले बेशतर औरतें चटपट हो चुकी होती। गुड़िया के घर मेहमान आए हैं भई। सब गुड़िया माचिस से बनाए सोफ़ों पर सजकर बैठ गईं। बने बनाए खिलौनों से उन्हें ये तसव्वुराती चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थीं। मार्मलेड की बोतल का ढकना दरअसल आटे की परात है। गुड़िया बैठी आटा गूंद रही है। परफ्यूम की खाली शीशी का ढक्कन घड़ा है। घड़ा क्या होता है? अबीर मुंह खोलकर हैरत ज़दा हो जाती। घड़े में पीने का पानी होता है, वो जल्दी से जवाब देता। अबीर उसको मरूबियत से देखती। कितना काबिल है शहरियार, इसको वो बातें पता है जो उसको नहीं आती। क्या हाल है बहन, गरम पियोगी या ठंडा? जिस गुड़िया का मकालमा होता वो उसको हाथ में लेकर ज़रा सा लहराती। उसके बाद गुड़िया लकड़ी की तरह बेजान उसी तरह अकड़ी अकड़ी माचिस पर पड़ी रहती। दूसरी के जवाब देने की बारी आती। ये स्कूल क्यों नहीं जाती? हुमैरा के पास भी अजीब सवाल होते, सारे ड्रामे का नाश मारने को। कुछ देर को तो करीम भी को कुछ नहीं सूझता। आज इतवार है, कल भी नहीं गई थी? कल हफ्ता था, उन्होंने मरी आवाज़ में कहा। तुम्हें भी तो 2 दिन छुट्टी होती है। स्कूल इनको कहाँ नसीब थे, बस गुड़िया से खेलकर अपना बचपन दोहरा लेती। बचपन महफूज ज़रूर था लेकिन बहुत खुशगवार नहीं था। खेल ख़त्म होता तो वो माचिस समेट कर पेंट्री में वापस ले जाती। अबीर अपनी बारबी के बालों में ब्रश करने लगती, कदीम ज़माने से वापस ऐजादात की तरफ। रात को सोने से पहले अम्मा बच्चों के कमरे का चक्कर लगाती, कौन क्या कर रहा है। वो चारों एक ही कमरे में थे। चौथा पलंग डालने के लिए उनको अपनी अपनी चीज़ें समेटनी पड़ी थी, लेकिन उसने बहुत जल्दी अपनी जगह बना ली थी, कमरे में भी दिल में भी। वो दादी अम्मा का बेहद लाडला था। अगर किसी बच्चे को कभी दादी अम्मा से डांट पड़ी तो सिर्फ उसकी खातिर। उसको ये मराहत सिर्फ इसलिए हासिल थी कि वो माँ बाप से दूर इल्म हासिल करने आया था। ताई नायला के बाद करीम भी आती, बच्चों का बखेड़ा समेटती। बैग्स तैयार हैं चारों के चारों। फिर वो शहरियार के पलंग पर बैठकर उसको अपने साथ चिमटा लेती। अबीर दौड़कर उनकी गोद में आ बैठती। वो इतनी लंबी थी कि उसकी टांगें लटक कर ज़मीन तक पहुंच रही होती। कहानी, वो फरमाइश करती। मुझे तो पुरानी कहानियाँ आती हैं लाडो बेटी, नई नई कार्टून वाली कहानियाँ मुझे क्या पता। करीम भी कहानी, वो उनकी इनकसारी को दरगुजर कर देती। वो मुंतज़िर रहता, वो भोला भाला बच्चा था,
اس کو بہت نصیحتوں کے بعد بھیجا گیا تھا، اس لیے وہ فرمائش بھی نہ کرتا، لیکن خواہش کرتا کاش وہ کہانی سنا ڈالیں۔ ایک تھی کٹو، اس کو کہیں سے روئی کا ایک ٹکڑا مل گیا۔ روئی سے اس نے کپڑا بنوایا، کپڑا بنوا کر رنگوایا، پھر درزن سے سلوایا اور پہن کر درخت کی اونچی سی شاخ پر بیٹھ گئی۔ وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا، اس نے کہا یہ تو بڑا خوبصورت پرندہ ہے، چلو اس کو گھر لے چلیں۔ کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر اس کو اٹھا لینے کا تصور اہل اقتدار کے لیے نیا نہیں۔ کٹو کی سواری کے لیے گھوڑا منگوایا گیا، مگر کٹو نے بیٹھنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے باپ دادا نے کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کی تھی۔ ہر سواری رد کر کے جب اس کے لیے بانس منگوایا گیا تو وہ ہنسی خوشی محل کی طرف چل دی۔ اس کہانی میں لکیر کا فقیر ہونے کا درس دیا جاتا تھا، لیکن جب گلہری بادشاہ سے بحث کرتی تو ہر جملے کے درمیان کی آواز نکالتی۔ 5 منٹ کی کہانی کرتے آدھے گھنٹے کی ہو جاتی۔ کہانیوں میں مزہ ہی ردھم کا ہے۔ میٹرک تک وہ صرف گرمی کی چھٹیوں میں ڈی جی خان واپس جاتا اور ہر بار ان لوگوں کو خدشہ ہوتا کہ اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ اس کی امی دوسرے شہر جا کر کسی دوسرے کے گھر رہتے پڑھنے کے سخت خلاف تھیں۔ انہوں نے کئی لوگوں سے گلہ کیا جو ان تک پہنچا بھی کہ پڑھانے کے بہانے انہوں نے اسے ملازم رکھ لیا ہے، لیکن ابا اپنی کم تعلیم اور بڑی 2 اولادوں کی سڑک نوردی سے اس قدر گھبرا چکے تھے کہ انہوں نے ماں، خالہ، ماموں کی ہر طرح کی مخالفت کا سامنا کیا، لیکن پڑھائی کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ وہ بہت لائق ثابت ہوا، وہ سب سے زیادہ نمبر لیتا تھا اور سب سے کم تنگ کرتا تھا۔ امتحان کا زمانہ آتا تو ان سب کے نام تبدیل ہو جاتے۔ تایا عباس کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیے ان کے کمرے میں منڈلاتے۔ 7ویں جماعت، اتنی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ 5ویں جماعت، آج سے آپ آرچی کامکس کو ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ کلاس 3، کریم بی کی گود سے اتریے، انہیں آپ کے لاڈ اٹھانے کے سوا بھی کئی کام ہوتے ہیں۔ شہریار دیکھتا تھا جب تایا عباس کنٹرول سنبھالے احکامات صادر کرتے تو تائی نائلہ ایسے بیٹھی ہوتی جیسے اس سارے معاملے سے بالکل لا تعلق ہیں۔ نہ وہ دونوں منہ در منہ لڑتے تھے، نہ ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ دونوں کے کنٹرول کے اپنی اپنی فیلڈ تھے، اور یہ بھی نہیں کہ ان دونوں کو آپس میں کوئی گلہ ہی نہیں تھا۔ عمر بھر ہنسی خوشی زندگی تو بس شہزادہ شہزادی ہی گزارتے ہیں، کیونکہ وہ کہانی کا آخری جملہ ہوتا ہے اور یہاں زندگی باقی تھی۔ وہ جب بچوں کی فیس کے لیے پرس کھول کر پیسے نکالتی تو شہریار کو خدشہ ستاتا۔ اس کی ماں نے بتایا تھا بلا وجہ باپ نے تمہیں ان پر مسلط کر دیا ہے، وہ بھی کون سا خوشی خوشی تمہیں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو لگتا وہ کہیں گی ایک اضافی فیس، گھر کے بجٹ میں تنگی، بے مقصد کا بوجھ، یا کم از کم ایک شکوہ بھری نظر اس پر ضرور ڈالیں گی، لیکن وہ اس کے تمام اندیشوں کے برعکس پرس کی زپ لگاتی اور پھر اپنی کتاب پر جھک جاتی۔ شروع میں اس کو اس بات سے بھی گھبراہٹ ہوتی تھی، لگتا تھا گھر میں لائبریری پیریڈ چل رہا ہے۔ تایا عباس تو ہر وقت کتابوں کے ڈھیر میں گھرے رہتے۔ دادی اماں AR خاتون کی کتابیں منگواتی جو ان دنوں نایاب تھیں۔ ان کی نظر میں اردو ادب صرف 3 کتابوں پر مشتمل تھا، شمع، چشمہ، حالہ۔ وہ ان کو ازپر ہو گئی تھیں اور لاتعداد مرتبہ پڑھ چکی تھیں۔ دادی اماں کبھی اینک لگانے کی سستی کرتی اور دوپہر کو سونے سے پہلے اس سے فرمائش کرتی، ذرا پڑھ کر تو سناؤ۔ کہاں سے پڑھوں دادی اماں؟ کہیں سے بھی سنا دو، کوئی سا بھی صفحہ۔ وہ عورتوں کے خالص ادب میں نامانوس محاورے کے ساتھ اٹک اٹک کر ہجے کر کے پڑھتے سر اٹھاتا تو وہ سو چکی ہوتی تھی۔ AR خاتون لوری کا کام کرتی تھی۔ بڑی تائی کے پاس رضیہ بٹ اور سلمہ کمل کی کتابیں، تائی نائلہ کے پاس رفت سراج، عثمان اور تنویر کی پتلی پتلی بے شمار مختلف رنگوں کی کتابیں جو انہوں نے اپنی محنت سے کمائی تھیں۔ ابھی صرف سویٹ ویلی کڈز میں ڈوبی رہتی۔ وہ تب بھی ایسی ہی سادہ اور بے وقوف تھی جیسی آج ہے۔ شروع میں اس کو بہت کوفت ہوتی جب وہ آنسو بہاتی اور سوں سوں ناک سڑکتی اس کے پاس آتی اور وہ پریشان ہو کر پوچھتا کیا ہوا ہے، تو روتے روتے کہتی انہوں نے جیسیکا کو کلاس سے نکال دیا ہے۔ وہ کچھ دیر کو ہراساں ہو جاتا، کون جیسیکا؟ اسٹوپڈ میری سٹوری بک میں ہے۔ اس کو اسٹوپڈ کہنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جس قسم کی کتابیں وہ پڑھتی اس میں یہ لفظ عام تھا، اور گھر بھر میں وہ سب سے زیادہ اس اسٹوپڈ سے ہی قریب تھی۔ دوپہر بھر وہ لوگ ماڈل ٹاؤن کی خاموش پرسکون سڑکوں پر سائیکلیں چلاتے۔ اس کو سائیکل چلانی نہیں آتی تھی، لیکن جب اس کے حصے کی سائیکل آئی تو رضا عثمان نے اس کی بہت مدد کی۔ لیکن جو ہنر اس کو آتے تھے وہ ان دونوں کو نہیں آتے تھے، اور وہ اس سے سیکھ بھی نہیں سکے۔ وہ گلہری کی طرح پھدک پھدک کر درخت کی سب سے اونچی شاخ پر پہنچ جاتا، وہاں سے اس کی پسندیدہ شاخ توڑ کر لاتا جس پر عثمان اپنے چاقو کا ہنر آزماتا تھا، تیز سے تیز نہر میں ڈبکی لگا لیتا،
وہ اس کو شلوار میں ہوا بھر کر شاں شاں کرتی نہر میں تیرتا دیکھا کرتے اور مروب ہوتے، پھر گھر واپس جانے سے پہلے تیز تیز سائیکلیں چلاتے۔ یہ کپڑے ڈرائی کلین کرنے کا ان کا ذاتی نسخہ تھا۔ جب تک اس کے کپڑے بالکل خشک نہ ہو جاتے ان میں سے کوئی گھر واپس نہ جاتا کہ گھر والوں کو شک میں مبتلا نہیں کرنا تھا۔ آپ جتنے مرضی اچھے بچے ہوں، گھر والوں سے چوری کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ مزہ اس چوری کا آتا ہے۔ ماں باپ کو اپنے راز میں شریک نہ کرنے کا ایک ان کہا سمجھوتا درمیان میں چلتا ہی ہے۔ ممکن ہی نہیں بھولے سے بھی ان کے منہ سے کوئی لفظ نکل جائے جو ان کا راز فاش کرتا ہو۔ کہاں گئے تھے؟ ماڈل ٹاؤن پارک۔ کپڑوں کو کیا ہوا؟ تایا عباس شہریار کی طرف عدم اعتمادی سے دیکھتے۔ فوارے کے نیچے کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا حماقت ہے، وہ گھبرا کر کہتے۔ جو حماقت انہوں نے کی تھی وہ پتہ چل جاتی تو معلوم نہیں کیا حشر ہوتا۔ بہت مدت بعد ان تینوں کی موجودگی میں جب وہ ڈاکٹر اور لیفٹیننٹ دونوں بن چکا تھا اور تایا عباس اس کے پاس اوکاڑا آئے تو انہوں نے سکون سے کہا، کتنی خوبصورت نہر ہے، تم تو نہر میں بچپن سے تیرتے ہو نا؟ پھر وہ ان کے درمیان رہتے رہتے ان کا حصہ بن گیا اور اپنے گھر سے ٹوٹ گیا، حالانکہ وہ گھر سے علیحدہ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو اپنی ذمہ داریوں کا اچھی طرح احساس تھا۔ کہیں اور پیدا ہو کر کہیں اور پلنے والے خود کو بیک وقت دو کشتیوں میں پاؤں ڈالے محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ پری میڈیکل میں آیا تو اماں ننیال سے پہلی دفعہ الگ ہو کر اس کی خاطر لاہور آ گئیں۔ بڑا بیٹا کنسٹرکشن کے کام میں پہلے دبئی پھر امریکہ چلا گیا۔ بڑی کی شادی ماموں کے بیٹے سے ہوئی۔ وہ بہت خوش باش نہیں تھی۔ ایک کے بعد ایک غلط فیصلے کرنے کے بعد ابا اپنی دکان سمیٹ کر لاہور آ گئے۔ صرف 2 سال ہی اس کو اپنے گھر رہنا نصیب ہوا۔ اس نے وہ خوشگوار ماحول پیدا کرنا چاہا جس کا وہ عادی ہو گیا تھا، جو اس کو اچھا بھی لگتا تھا، جس سے وہ اپنے گھر کو بھی روشناس کرانا چاہتا تھا، لیکن خواہش کے باوجود وہ ماحول نہیں بنا سکا۔ اماں ابا ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے تھے۔ آپس کی ہر وقت کی لڑائیوں میں بچے اس قدر مفاد پرست ہو چکے تھے کہ وہ کسی کی بھی پارٹی بن جاتے جہاں سے انہیں کچھ ملنے کی توقع ہوتی۔ پیسہ چاہیے تو باپ کے ساتھ ہو گئے، کوئی کام لینا ہے تو ماں کی جماعت میں شامل۔ فوزیہ کے گلے ختم نہیں ہوتے تھے، بار بار امتحان دیتی، بار بار فیل ہوتی، کبھی ٹیچر نااہل، کبھی بھائی بے پرواہ، کبھی باپ ظالم۔ پھر اس کو آرمی میڈیکل کالج میں داخلہ ملا اور وہ ماضی کو خیر بات کہہ کر پنڈی کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ زندگی کا ایک اور موڑ تھا، ایک اور سفر، ایک اور ہجرت۔ ہاسٹل جہاں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، جس جگہ نہ ماں باپ تھے، نہ کریم بھی، نہ دوست، نہ عزیز، نہ پیر مکوڑا، نہروں اور درختوں سے ماورا، اوکاڑا، سیاچن، احمد پور۔ ہجرت در ہجرت، دریاؤں کی طرح اپنا رخ بدلتا، کہیں بھی قدم جما کر کھڑا نہیں ہو سکا۔ جب سب ہوم سک ہوتے، جو ہاسٹل کی زندگی میں ایک مقبول بیماری ہے، تو وہ فیصلہ نہ کر پاتا وہ کس گھر کو یاد کرے اور کس فرد کو سب سے زیادہ یاد کرے، لیکن کسی فرد کو تو وہ سب سے زیادہ یاد کرتا تھا اور جانتا تھا ایسا کرنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ آج 15 دن بعد وہ شہر کی طرف گیا تھا۔ شہر میں اس کا کوئی خاص کام ہوتا بھی نہیں تھا، سوا اس کے کہ کسی نیٹ کیفے میں جا پہنچتا، براؤزنگ کرتا کہ دنیا سے اس کا رابطہ اس ایجاد کے ذریعے قائم تھا۔ اس کی اپنی ذاتی میل تو برائے نام ہی ہوتی، لیکن آج وہ خوش قسمت رہا کہ ان باکس میں 4 عدد خط اس کے نام درج تھے۔ سپیم میل بھی اس دلچسپی سے پڑھتا جیسے اسی کے لیے آئی تھی۔ پہلا خط حمیرہ کا تھا۔ اس نے اس کا بے حد شکریہ ادا کیا تھا کہ وہ بطور خاص ان کا ڈرامہ دیکھنے اتنی دور سے آیا اور ان کی اس قدر ہمت افزائی کی۔ وہ مسکرا دیا۔ حمیرہ بی بی ہمیشہ کی خوش اخلاق اور سوشل واقعہ ہوئی ہیں۔ دوسری میل عثمان کی تھی۔ اس نے لکھا تھا وہ کسی کام سے دبئی جا رہا ہے، اگر کچھ منگوانا ہو تو بے جھجک لکھ ڈالے۔ تیسری میل اس کی بہن کی تھی۔ اس میں بہت سے گلے اور شکوے بھی تھے، فرمائشیں اور پیار بھی تھا اس کا۔ اچھا لگا، کم از کم وہ اس کو یاد کر رہی تھی۔ چوتھی اور طویل میل عبیر کی تھی۔ کچھ عرصے سے وہ اور اس کے ساتھی کچھ کرنا چاہتے تھے، ہیومن رائٹس کے گھسے پیٹے فارمولے سے بچ کر، کچھ سیاسی کام، کچھ معاشرتی اقدار کی حفاظت، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ انہیں بہت نقصان اٹھانے پڑتے ہیں اور کسی نے اسے دکھ دیا تو وہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ وہ اندر ہی اندر گرایا، حالانکہ اس سے معافی مانگنے کس کو آنا تھا، اور وہ چاہے بھی تو اس کو ان سے نہیں بچا سکتا۔ اس دنیا کی کشش اس پر حاوی ہے۔ اس نے سوچ لیا اب وہ کر گزرے گی، لیکن اس کی میل کہتی ہے وہ دکھی ہے۔ اس نے پہلا رہنما چنا اور ٹھوکر کھائی۔ وہ سادگی اور سچائی کی متلاشی ہے اور اسے یہ نہیں علم کہ رہنما منافق ہی ملے گا۔ وہ نیٹ پر آن لائن نہیں تھی۔ اس نے فون ملانا چاہا تو اسے سگنل ڈیڈ ملے۔ اسے بلا وجہ کی وحشت نے آ گھیرا۔ جس طرح انسان کسی سبب کے بغیر خوش ہو جاتا ہے،
اسی طرح کسی دلیل کے بغیر دکھی بھی ہوتا ہے۔ وہ دکھی کیوں تھا؟ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ کتنی دیر بازاروں میں بے سبب ہی چہل قدمی کرتے اس نے اخبار خریدا اور واپس اپنی تنہائی سے الجھنے آ بیٹھا۔ جب سے اس کے گرد جھکڑ چل رہے تھے، وہ طوفانوں میں گھرا خود کو کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح بگولوں میں جکڑتا محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس نے سامان رکھا، آج کا تازہ اخبار نکالا اور چپ چاپ کراس ورڈز حل کرنے لگا۔